اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوہ، ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ صلى الله عليه محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، کاران مسلم کی سن 2012 کی سفر حج کے سلسلے میں تربیتی نشستوں کی یہ تیسری نشست ہے ہماری، سیکنڈ لاسٹ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری آخری گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہماری باقاعدہ ملاقات ہوگی وہ کراچی ایئرپورٹ پر، جدہ ایئرپورٹ پر ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ارشاد رب العزت ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر ایک حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے گھر کا ارادہ کرے، اللہ کے گھر کا سفر کرے، لیکن ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا صرف اس انسان کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے۔ ومن کفر، اور اگر استطاعت آنے کے باوجود، یہ معرفت ہو جانے کے باوجود کہ مجھے جانا ہے، اور پھر بھی اگر وہ سفر حج اختیار نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یاد رکھنا کہ اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ میں یہ بات بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ پروردگار عالم کا مزاج یہاں پر دو انداز سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک انداز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حج کا وجوب آنے کے بعد، حج کی ذمہ داری سب پر آ جانے کے باوجود بھی کتراتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، مالدار ہیں، پروردگار نے صاحب استطاعت بنایا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں یہ خواہش نہیں ہے کہ مکے میں جائیں، نہیں جانا چاہتے، ڈیلے کر رہے، فلاں مسئلہ آ گیا، یہ بات ہو گئی، فلاں بات ہو گئی۔ ایک لہجہ ان لوگوں کے ساتھ ہے خدا کا بات کرنے کا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کوئی شخص کفر اختیار کرے تو یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ دونوں عالم بھی اگر خدائی کا انکار کر دیں اور نہ آئیں اور اس کی بات نہ مانیں تو پروردگار کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
اور اس لیے میں نے کہا تھا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، حج کی عبادت وہ شاید واحد عبادت ہے جس میں یہ کہہ کر بات کی گئی کہ تمہاری انسانیت کی ذمہ داری ہے. علی المؤمنین نہیں کہا، علی الذین آمنوا نہیں کہا، علی المسلمین نہیں کہا، علی الناس کہا. انسانوں کی ذمہ داری، ہر انسان کی بے محو ایک انسان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں خواہش ہو کہ وہ اپنے رب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف جائے، اس کا مہمان بنے. اور عزیزان گرامی، یہ بات بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم سفر حج کی تیاری کرتے ہیں، سفر حج کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، تو اگرچہ ہر اعتبار سے تیاری ہوتی ہے، سفر ہے، لمبا سفر ہے، ایک بالکل نیا سفر ہے. اور ہم نے بتایا آپ کو کہ دنیا کے ہر سفر میں اور اس سفر میں ایک بہرحال فرق ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں کہ جہاں واقعاً خیر آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی شاید دنیا کی ہر سہولت اویلیبل ہے، لیکن مکہ مکرمہ نقشے کے اعتبار سے دیکھا جائے، موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنی گرمیاں گزارنے کے لیے یا سردیاں گزارنے کے لیے یا چھٹیاں گزارنے کے لیے جائے، تفریح کرنے کے لیے جائے اور مثال کے طور پر انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر جائے. مکہ ایسی جگہ بالکل بھی نہیں. آپ جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جہاں جہاں پر باقی بچے ہیں پہاڑ، صرف پہاڑ اور پہاڑ، چٹانیں نظر آتی ہیں، وادیاں نظر آتی ہیں، درے نظر آتے ہیں. جو ایک جگہ ایسی جو اسٹیبل بھی نہیں ہے، سنگلاخ چٹانیں. جناب ابراہیم نے کہا تھا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پالنے والے میں اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں چاروں طرف موت تو نظر آتی ہے، حیات نظر نہیں آتی، کھردراپن تو نظر آتا ہے، کوئی لہلاتا ہوا کھیت نظر نہیں آتا. اس طرح کی کیفیت. اب جب وہاں جا رہا ہے انسان تو بہرحال، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان صرف اکیلا جا رہا ہے. تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ، 25 لاکھ سے زیادہ افراد ہر سال مکہ مکرمہ کا رخ کرتے، اور ان میں 80%، 90% افراد وہ ہوتے ہیں جو نئے آ رہے ہوتے ہیں، پرانے نہیں ہوتے، ریپیٹرز نہیں ہوتے ہیں، بار بار آنے والے نہیں ہوتے ہیں. 10% ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ ہوتے ہوں. تو ایسے کلچر کا اپنے آپ کو حصہ بنانا ایک مہینے کے لیے بڑا مشکل مرحلہ بن جاتا ہے. لیکن اس وقت یہ باتیں آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی گائیڈنس کو دیکھتے ہیں. حج کے سفر میں صرف کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا حج کر کے آ جائے. حج کا سفر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر آ جائے، صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر کاٹ کر آ جائے، یہاں سے جائے تو لمبی چادر میں پہن کر جائے، وہاں سے آئے تو گنجا ہو کر آ جائے، اس کا مطلب حج ہو گیا، وہاں پر کیا ہوا مت پوچھو. نہیں، ایسا نہیں ہے. قدم بقدم یہ سفر ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں انسان کو بہرحال اپنے رب سے قربت کا راستہ طے کرنا ہے، اپنے رب سے قربت کا سفر طے کرنا ہے، رب العزت سے نزدیک ہونا. اور اگر انسان یہ احساس اپنے وجود میں بیدار کر لے، یہ احساس اپنے وجود میں زندہ کر لے کہ ہاں میں اپنے رب کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، اپنے پالنے والے کا مہمان بن کے جا رہا ہوں اور اس کی خوشی کی خاطر جا رہا ہوں. تو میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، آج پھر ریپیٹ کر دوں، اور روایت ہے حضرت موسیٰ کی پروردگار کے ساتھ جو مکالمہ، اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر پروردگار سے پوچھا جائے میرے معبود اتنا بتا کہ تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے، میرا کون سا عمل تجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والا؟ خانہ کعبہ کا چکر لگانا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا، زمزم کے پانی سے غسل کرنا، عرفات کے میدان میں آ کر گڑ گڑانا، مینا کے میدان میں جا کر کنکریاں مارنا، تجھے کیا پسند ہے؟ اس پورے سفر کے دوران کون سا وہ عمل ہے جس سے تو سب سے زیادہ خوش ہونے والا ہے؟ تو میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے روایات کو دیکھنے کے بعد، واقعات کو دیکھنے کے بعد، تاریخ کے مطالعے کے بعد، پروردگار کہے گا مجھے سب سے زیادہ یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اپنی طرح جو میرے گھر کے مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں ان کا کتنا خیال رکھ پاتے ہو، ان کا کتنا حق ادا کر سکتے ہو، ان کی کتنی ناجائز باتوں کو برداشت کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ہی غلط کر رہے ہو، ممکن ہے سامنے والا بھی غلط کر رہا ہو، لیکن اب یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں
یہ پروردگار کا مہمان ہے، مجھ سے ناراضی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے بھی اس کو میرے پروردگار نے اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے، میں خدا کی خاطر برداشت کر لیتا ہوں، میں خدا کی خاطر صبر کر لیتا ہوں۔ میں صرف کارمان مسلم کے ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا سے آئے ہوئے ہر حاجی کی تو خود بخود وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے جو وہ افراد کے ساتھ جو آپ کے ہم سفر بن کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا انداز دیکھیں۔ ہمارے کچھ امام ہیں جن کی زندگیوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، سرکار امام زین العابدین ہے، کئی سارے حج ہیں جو مکمل پیدل کیے، 25 حج تو امام حسن امام حسین نے پیدل کیے ہیں، سرکار امام زین العابدین کئی حج کیے، البتہ سواری کے عالم میں کیے، لیکن چوتھے امام کا ایک طریقہ کار تھا، خاص طریقہ تھا۔ ممکن ہے کسی اور امام کا بھی ہوتا لیکن ہمارے سامنے نہیں آیا، چوتھے امام کا تو سامنے آ گیا۔ سفر حج پر جاتے تھے، ایسے کاروان کا انتخاب فرماتے تھے، ایسے کاروان میں شرکت کرتے تھے، ایسے گروپ کو جوائن کرتے تھے جس میں انہیں پہچاننے والا کوئی نہ ہو۔ دنیا بھر سے گروپس آتے تھے، ہر ایک کو پہچانتے تو نہیں تھے، مدینہ میں ٹھہرا ہے، 2 دن بعد نکلنے والا ہے، جوائن کیا، اسی گروپ کو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، چلو، بالکل اجنبی لوگ ہیں۔ اور جب یہ کاروان مدینہ سے چلا ہے مکہ کی طرف جانے کے لیے تو چوتھے امام اس کاروان میں شامل ہیں اور ایک ایک حاجی کی خدمت کر رہے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں جو عام طور پر غلاموں کے کرنے کے کام ہیں۔ آج کل کا دور تو نہیں ہے کہ ہر قدم پر لانڈری اویلیبل ہے، ہر قدم پر کچن اویلیبل ہے، ہر قدم پر جو ہے 5 اسٹار ہوٹلز اویلیبل ہے۔ جانوروں کو لے کر جانا ہے، جانوروں کی صفائی کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، برتن دھونے ہیں، سامان سفر اتارنا ہے، دوبارہ سوار ہونا ہے، پھر کاروان کو چلنا ہے۔ اور اگر کاروان والے سے پوچھا جائے کہ ایک شخص کون ہے جو تمہارے ساتھ چل رہا ہے، جو تو اتنی خدمتیں کر رہا ہے، وہ یہی کہے گا، کوئی بھی کاروان والا، بھائی نہیں پتا کون ہے لیکن بڑا شریف آدمی ہے، اس کے منہ میں نہ نہیں ہے، اس کو یہ کام وہ کام کر دے گا، جو کام کہو کام کرنے کو تیار ہے، حاجیوں کے ہاتھ پیر دبانے کو بھی تیار ہے، خدمتیں کرنے کو بھی تیار ہے، لگا رہتا ہے کام کرنے میں۔ اور ایک وقت ایسا آیا، 2 دن 3 دن 4 دن گزرے، کاروان نے کسی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں کچھ اور کاروان بھی تھے، اور ایسے کاروان تھے جو امام کو پہچانتے تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ امام موجود ہیں اس کاروان کے اندر اور خدمتیں کر رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں، لوگ ان سے کام کروائے چلے جا رہے ہیں، اور کاروان والے آتے ہیں اس کاروان والے کے پاس، تمہیں معلوم ہے تم کس سے کام کروا رہے ہو، یہ کون ہے جس سے تم اتنا کام لے رہے ہو؟ تو نہیں، کوئی نہیں پتا، لیکن بڑا نیک آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ارے تمہیں نہیں معلوم یہ علی ابن الحسین زین العابدین۔ یہ خانوادہ رسالت کا نور ہے، یہ سلسلہ امامت کی کڑی ہے، یہ خاندان عصمت کا چشم و چراغ ہے جس سے تم نوکروں کی طرح سے کام لے رہے ہو۔ اور کاروان والے آ کر امام کی خدمت میں سر رکھ دیتے ہیں، مولا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے بتا دیا ہوتا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، اب اس طرح سے ہم سے خدمتیں، ہماری خدمت، ہمیں آپ کی خدمت کرنی چاہیے، مولا اب آپ کوئی خدمت نہیں کریں گے، اب ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ پتہ چل گیا، رات کو سوئے، صبح کاروان والے جاگے، ایک عجیب منظر دیکھا، سب کاروان کے اندر موجود ہیں، امام جا چکے ہیں، کسی ایسے کاروان کو پھر جوائن کر چکے ہیں جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو۔ خدمت کروانا بہت آسان ہے، خدمت کرنا مشکل ہے۔ ائمہ کی سیرت کو اگر دیکھیں گے تو سفر حج کی تیاری اس تیاری کا نام ہے۔ لباس کی تیاری اپنے مقام پر، سامان سفر کی تیاری اپنے مقام پر، سہولیات سفر کی تیاری اپنے مقام پر، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا لے کر جانا ہے، کیا لے کر آنا ہے، سب اہم ہے، سب ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی سوچ کر جانا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو کیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں، وہ کیا چیز جو میرے پروردگار کو پسند آنے والی ہے، وہ کیا چیز ہے جو اہل بیت اطہار کو پسند آنے والی ہے۔ یقیناً میں نے کہا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ زمانے کے امام حاضر ہر سفر حج میں آتے ہیں، ہر سفر حج میں یراہم و یرونہ، دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اہل بیت زمانے کے امام کی ہم زیارت کرتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کرتے، ہم نہیں پہچانتے کون ہے ہمارے زمانے کا امام، وہ پہچانتے ہیں کون ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو زمانے کے امام ہم پر نظر ڈال لیں تو فخر سے کہہ سکے کہ ہاں ہمارا ماننے والا ہے جو حج پر آیا ہوا ہے۔
ہم سے محبت اور ہماری مودت دل میں رکھنے والا ہے جو سفر حج پر آیا ہوگا۔ لیکن بہرحال عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری باتیں سفر حج کے لیے بنیاد کے اندر شامل ہیں، اور ہم نے اسی طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب ہم اس سفر پر جائیں گے، اپنے ہم سفر، اپنے دوست احباب، اپنے کارمان کے ساتھی جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی، بلکہ دنیا بھر سے آیا ہوا حاجی، کسی کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اگر موقع آ ہی جائے تو ہم تکلیف کو برداشت کر لیں، ہم پریشانی کو برداشت کر لیں، ہم قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، لیکن کسی کو ہماری وجہ سے قربانی نہ دینا پڑے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف میں نہ آنا پڑے۔ بات کو آگے بڑھاتے، 2-3 سلائیڈز میں نے پچھلی کلاسز سے لی ہیں، اور اس کے فوراً بعد ہم وہیں سے بات کو شروع کریں گے جہاں سے ہم نے گفتگو کو روکا تھا۔ ایک مرتبہ باواز ولد صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مسائل حج کے سلسلے میں بار بار یہ بات آ چکی کہ حج بجا لانے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے حج کی عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقے کا نام حج افراد ہے، ایک طریقہ وہ ہے جس کا نام حج قران ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جس کا نام ہے حج تمتع۔ اور یہ بات بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ حج افراد اور حج قران یہ 2 طریقے وہ ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ صرف انہی لوگوں کو اجازت ہے افراد اور قران کے طریقے سے حج انجام دینے کی کہ جو مکہ مکرمہ کے 88 کلومیٹرز کے اندر رہتے ہیں، اس سے زیادہ جو دور رہتے ہیں، پھر چاہے وہ سعودی عرب میں رہتے ہوں، مدینہ میں اور مثلا دوسرے مقامات پر، یا سعودی عرب کے باہر کسی اور ملک میں رہتے ہیں جیسے ہم لوگ پاکستان، ایران، دنیا کے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے افراد، ان سب کی ذمہ داری ہے حج تمتع۔ ایک ہی طریقہ ان کے پاس اویلیبل ہے جس کا نام ہے طریقہ تمتع۔ جب حج تمتع کی باری آتی ہے تو حج تمتع ایک ایسی عبادت ہے جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع۔ پہلا حصہ مکمل کریں گے عمرہ تمتع، یہ بھی حج کا حصہ ہوگا۔ دوسرا حصہ اس کے بعد سٹارٹ کریں گے، پھر مکمل کریں گے حج تمتع، یہ بھی حج کا حصہ ہوگا۔ اور جب دونوں حصے مکمل ہو جائیں گے تب جا کر ہمارا انشاءاللہ حج مکمل ہوگا۔ لیکن جب بات عمرہ تمتع پر آئی تو یہ بھی جان لیں کہ عمرے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عمرہ مفردہ کہلاتا ہے اور دوسرا عمرہ تمتع کہلاتا ہے۔ عمرہ مفردہ کون سا عمرہ ہوتا ہے؟ وہ عمرہ جو لوگ سال بھر کے دوران انجام دیتے ہیں، رجب کے مہینے میں جا کر آ گئے عمرے پر، سمر میں جا کر آ گئے، رمضان میں جا کر آ گئے، جو صرف عمرہ ہوتا ہے، دیٹس کالڈ عمرہ مفردہ۔ اور عمرہ تمتع وہی عمرہ جو در حقیقت حج کا حصہ بننے والا ہے، جو حج کا پارٹ ہے۔ اب ہماری بات سٹارٹ جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے، یعنی ہم جب سفر کریں گے ابھی کاروان مسلم کے ساتھ اور مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو جو ہمارا عمرہ ہوگا وہ عمرہ تمتع نہیں ہوگا، ہمارے حج کی شروعات نہیں ہوگی، ہمارے حج کا آغاز نہیں ہوگا، ہم عمرہ مفردہ کریں گے، عمرہ تمتع ابھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ 2 وجوہات میں سے ایک وجہ یہاں پر لکھی ہے کہ اس لیے کہ عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمرہ تمتع کا ایک اصول ہے کہ اگر عمرہ تمتع کر لیا تو اب تمہیں مکہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اب تمہیں مکہ میں رہنا ہی رہنا ہے جب تک کہ تم حج کا دوسرا پارٹ یعنی حج تمتع انجام نہ دے لو، اس کے بعد ہی مکے سے نکل سکتے ہو۔ اور ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہمیں انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے تقریباً 6-7 دن 8 دن کے بعد لوٹ کر دوبارہ مدینہ منورہ آنا ہے، چند دن مدینہ منورہ میں رہنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ لوٹ کر ہم نے مکہ مکرمہ میں آنا ہے۔ تو چونکہ ہماری پلاننگ اس طرح کی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مدینہ کی طرف جانا ہے، اگر ہم عمرہ تمتع انجام دے لیں گے تو ہم جا نہیں سکیں گے، لہٰذا ہم عمرہ مفردہ انجام دیں گے۔ یہ ساری باتیں وہیں جو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، لہٰذا مزید تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا۔ عمرہ ایک نظر میں، اچھا اس عمرہ مفردہ میں ہم کو کرنا کیا کیا ہے؟ 7 واجبات ہیں عمرہ مفردہ میں جو ہم کو انجام دینے ہیں، ترتیب کے ساتھ ان 7 کاموں کو ہم انجام دے لیں گے تو ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب ہے طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، تیسرا واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا، چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یعنی 7 چکر لگانا صفا اور مروہ کے درمیان، 5واں واجب ہے سر مونڈنا یعنی حلق کرنا یا سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا یعنی تقصیر کرنا۔ اور ہم چونکہ سفر حج پر جا رہے ہیں
لہذا سر نہیں منڈوائیں گے، سر کے بالوں کو سنبھال کے رکھیں گے 10 ذوالحج کے لیے، تو تھوڑے سے بال کاٹ کر تقسیم کریں گے اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ چھٹا واجب ہے طواف النساء کرنا، اور 7واں واجب ہے 2 رکعت طواف النساء کی نماز پڑھنا۔ یہ 7 واجبات جب ہم انجام دے لیتے ہیں تو ہمارا عمرہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے جو پہلا واجب تھا احرام باندھنا۔ احرام باندھنے میں جو موضوعات جس پر ہم کو ڈسکس کرنا تھا، اور ان میں سے کچھ باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ احرام باندھنے کا عملی طریقہ، اس پر ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، آج نہیں ہوگی۔ دوسرا واجب تھا واجبات احرام، دوسرا عنوان تھا واجبات احرام، اس پر بھی ہماری بات مکمل ہو چکی ہے، اب اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے آج۔ تیسری چیز تھی مستحبات احرام، میں نے صرف ایک مستحب کو لیا ہے اور باقی سارے مستحبات ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج صرف ایک ہی مستحب کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ مکروہات احرام، اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اور اس کے بعد 5ویں چیز ہے محرمات احرام، یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہیں۔ چھٹی اور آخری چیز یعنی احرام باندھنے کا مقام جسے میقات کہتے ہیں، اس کو ہم اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے کہ آلریڈی ہم ایک میقات پر پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر ہم احرام باندھنے والے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں مزید کسی وضاحت کی یا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا بتا دوں کہ کچھ مقامات پروردگار عالم نے مقرر فرمائے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف، اور یہ مقامات بھی کافی دور دور ہیں، 250 کلومیٹر سے لے کر اور 400 کلومیٹر تک وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی ایک مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے انسان کو، اور وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ایک میقات جانے والے ہیں، اور جس میقات پر ہم جائیں گے اس کا نام ہے مسجد جحفہ یا میقات جحفہ۔ میقات جحفہ کی خصوصیت ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ اس مقام سے بڑا نزدیک ہے کہ جس مقام پر پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر کے میدان میں پہنچ کر جہاں مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند فرمایا تھا، اور مولا امین کی ولایت کا یہ کہہ کر اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہاد علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو جو مقام جحفہ ہے، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مقام جحفہ ہی در حقیقت مقام غدیر ہے، لیکن ریسرچ یہ ہے کہ نہیں، مقام جحفہ مقام غدیر نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مقام غدیر مقام جحفہ سے بہت ہی نزدیک تھا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی تھا۔ تو اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب ہم جحفہ کے مقام پر جائیں گے اور لوٹ کر وہاں سے واپس آئیں گے تو کہیں نہ کہیں پر ہماری سواری وہاں سے ضرور گزرے گی انشاءاللہ، جس مقام پر فضاؤں میں آج بھی شاید پیغمبر اکرم کی آواز موجود ہوگی جس میں پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اب بات آ گئی ہے تو اشارتاً ایک بات عرض کر دوں، مقام جحفہ پر پہنچ کر، یہ صرف میں جحفہ کی حد تک بتا رہا ہوں بات، باقی میقات کے بارے میں بات آتی رہے گی۔ مقام جحفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ خود مقام جحفہ ہی اہم ہے۔ مقام جحفہ میں مسجد کے اندر جا کر احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، آپ جحفہ کی میقات پر پہنچ جائیں، جحفہ کے علاقے میں پہنچ جائیں اور وہاں جا کر آپ احرام باندھ لیں تو آپ کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ ہاں، مسجد بنا دی گئی ہے آپ نئی جدید تعمیرات میں، اور آپ اس مسجد کے اندر ہی پہنچ جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کر احرام باندھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر نہیں جا پاتے، جیسا کہ بعض اوقات خواتین اگر نجاست کے عالم میں ہوں تو انہیں مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی، تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں مسجد کے باہر کھڑے رہ کر ہی احرام کا لباس پہننا ہوگا، یعنی احرام کا لباس وہ پہن کر آئیں گی اور اس کے بعد مسجد کے آس پاس ہی اسی علاقے میں کسی مقام پر بھی کھڑے رہ کر انہیں اپنے احرام کی نیت کرنا ہوگی اور نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک۔ ممکن ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوا ہو، اس کا جواب میں ابھی ہی دے دوں، ممکن ہے اگلی کلاس کے اندر اس کا جواب پھر آئے کہ ایک عورت اگر نجاست کے عالم میں ہو تو کیا وہ احرام باندھ سکتی ہے، اسے احرام باندھنے کی اجازت ہے، تلبیہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ فقط اجازت ہے، ضروری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان جو مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے اسے بغیر احرام کے میقات سے کراس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، چاہے وہ نجاست کے عالم میں ہو چاہے وہ نجاست کے عالم میں نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی خاتون بھی ہے جو نجاست کے عالم میں، میرے خیال میں یہاں پر کرسیاں کم ہو رہی ہیں، میں والنٹیئر سے ریکویسٹ کروں گا کچھ کرسیاں پلیز خواتین میں لگا دیں تاکہ وہ بیٹھ سکیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شخص کو جو دنیا میں کسی مقام سے بھی جا رہا ہے، جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اسے احرام کی حالت میں ہی جانا ہے،
احرام پہننا ضروری ہے، بغیر احرام کے میقات سے کراس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میقات سے کراس کر رہے ہیں اور وہ خاتون نجاست کے عالم میں ہے، اسی نجاست کے عالم میں ہی وہ احرام کا لباس پہنیں، تلبیہ پڑھیں اور اپنا عمرے کا آغاز کر دیں۔ ہاں، اس خاتون کے لیے جو عملی مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گی مکہ پہنچنے کے بعد بھی، اور جب 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد طہارت حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد جا کر وہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے۔ تو وہ 2 دن 3 دن جو بھی ہوں گے ان خاتون کے لیے احرام کی ساری پابندیاں ایز اٹ از جاری رہیں گی۔ مثلا آئینے پہ نظر کرنا حرام اور خوشبو حرام، وہ سب چیزیں آلریڈی حرام رہیں گی۔ وہ 2 دن 4 دن احرام کی حالت میں رہیں گی اور وہاں جا کر طہارت حاصل کرنے کے بعد اپنا عمرہ مکمل کریں گی۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں کہ بعض اوقات غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم پچھلے حاجیوں سے کوئی بات کرتے ہیں اور ان حاجیوں کو پوری مکمل معلومات حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ غلط گائیڈ کر دیتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا کوئی خاص راز ہوگا، مولانا ہم کو وہ والا نسخہ نہیں بتا رہے ہیں، وہ کسی اور مولانا نے فلاں خاتون کو تو بتا دیا تھا، یہ ہمارے والے مولانا پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں بتا رہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک تجربہ کاران مسلم کے بالکل ابتدائی سالوں میں تقریباً 15 سال پہلے ہو چکا، اور وہ یہ کہ ہم جدہ پہنچے، ان دنوں ہم احرام باندھا کرتے تھے کراچی ایئرپورٹ سے، نظر کا احرام، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے نظر کا احرام کہلاتا ہے، وہ میقات نہیں جاتے تھے، اور فائدہ یہ ہوتا تھا اس نظر کے احرام میں کہ جدہ پہنچنے کے بعد بسوں میں بیٹھ کر سیدھا ہم لوگ آ جاتے تھے مکہ مکرمہ کی طرف۔ جدہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، سارے حاجی احرام باندھ چکے ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے ہی تلبیہ پڑھ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، تقریباً 5-6 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے، تب کہیں اگر بسیں ملتی ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عین اس موقع پر جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی تھا اور مکہ کے لیے روانہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک خاتون میرے پاس چلتی ہوئی کہنے لگی مولانا صاحب ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ مولانا صاحب وہ احرام کہاں سے باندھنا ہوگا؟ میں نے کہا بیوی پورے کاروان کو میں نے خود نیت کروائی ہے، میں نے خود تلبیہ پڑھوایا ہے، ایک آپ بھی موجود تھی اس کے اندر، تو آپ نے احرام کی نیت کیوں نہیں کی، تلبیہ کیوں نہیں پڑھا وہاں پر؟ نہیں مولانا صاحب میں نے تلبیہ نہیں پڑھا ہے۔ اچھا کیوں نہیں پڑھا؟ وہ مجھے کسی خاتون نے بتایا تھا کہ ایک میقات ہے مسجد عائشہ کا میقات، جو مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہے۔ اچھا بات بالکل صحیح بھی ہے، اور وہ مکہ میں ہے تقریباً 6-7 کلومیٹر، ہے نا، بس میں بیٹھے 5 منٹ کے اندر بس آپ کو پہنچا دے گی، گاڑی میں بیٹھیں گے 2 ریال میں 5 ریال میں آپ کو گاڑی جو ہے وہ مسجد عائشہ پہنچا دے گی، اور وہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہاں سے احرام باندھنا بڑا آسان ہے، کیا ضرورت ہے اتنا دور سے احرام باندھنے کی اور حرام میں پڑھنے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی۔ تو مولانا صاحب میں نے تو احرام نہیں باندھا، مجھے کسی خاتون نے بتا دیا تھا۔ اچھا ایمانداری کی بات ہے کہ بالکل صحیح بتایا تھا، لیکن وہ ایک بات بھول گئی تھی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک مرتبہ صحیح احرام کے ساتھ مکہ پہنچ جائیں، یعنی جب آپ اسے سوال کریں گے مکہ پہنچنے کے بعد، تو وہ بات بالکل صحیح بتائی گئی ہے۔ بیٹا رضوان اس پروجیکٹر کو دوبارہ آن کر دے، دیکھیں گے بات صحیح بتائی گئی ہے کہ مسجد عائشہ میقات ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک مرتبہ صحیح احرام کے ساتھ مکے میں پہنچ چکے ہوں۔ جو ایک مرتبہ صحیح احرام کے ساتھ نہیں گیا تو ویسے ہی گناہ گار بن چکا ہے۔ تو جب آپ مکہ پہنچ کر دوسرے عمرے کے لیے پوچھیں گے مولانا صاحب ہم کو دوسرا عمرہ کرنا ہے، تو کیا پھر ہم بس میں بیٹھ کر جوفہ جائیں؟ میں کہوں گا نہیں، اب جوفہ نہیں جانا، آپ صحیح احرام کے ساتھ مکے میں آ چکے، ایک عمرہ مکمل کر لیا، اب دوسرے عمرے کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہے، تو وہ دوسرے عمرے کے لیے میقات ہے، نہ پہلے عمرے کے لیے۔ اب ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولانا نے ہم کو یہ نسخے والا مسئلہ کیوں نہیں بتایا، یہ 100 کلومیٹر پہلے سے ہم کو کیوں احرام پہنا رہے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ خاتون اگر نجاست کے عالم میں بھی ہوں تب بھی انہیں میقات سے بغیر احرام کے کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بہرحال انہیں میقات سے احرام باندھ کر ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا احرام باندھنے کا مقام۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مستحبات احرام میں سے صرف ایک چیز میں نے ریپیٹ کی ہے، وہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے۔ کل چونکہ آخری شوال ہے اور ابھی ایک دن باقی ہے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہونے میں، تو جو مرد حضرات اس مستحب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، کل مغرب سے پہلے تک کا ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مستحب کے لیے تیار کر لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے بدن کو پاک کریں، ناخن کاٹیں، مونچھوں کی اصلاح کریں، زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو صاف کریں۔ اس کے بعد یہ والا اہم مستحب
جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو وہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے، اور جو شخص عمرہ مفردہ کا ارادہ رکھتا ہو وہ عمرے کی ادائیگی سے 1 ماہ پہلے سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ بڑا اہم مستحب ہے، اور ہسٹری بتاتی ہے کہ اہل ایمان اس مستحب پر بڑی سختی اور پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے واجبات کا حصہ ہے، ہر شخص اسی طرح سے آتا تھا کہ 1 مہینہ پہلے انہیں تقریباً پہلے ذی القعدہ سے داڑھی کو چھوڑ دیا کا مطلب ٹھیک ہے داڑھی بنانی ہے، آپ کو کنگا پھیرنا ہے، اس کے اندر اس کو مینٹین رکھنا ہے، لیکن داڑھی کے بال کاٹنے کی پرمیشن نہیں، خط نہیں بنائیں گے، داڑھی کے بال نہیں کاٹیں گے، سر کے بال نہیں کاٹیں گے، سر کے بال بنائیں گے ضرور، کنگا برش ضرور کریں گے، صابن شیمپو ضرور کریں گے، لیکن سر کے بالوں کو کٹوائیں گے نہیں، بالکل بھی کٹوا لے جو کٹوانا تھا کٹوا لیا بس۔ تو 40 دن پہلے سے اپنے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو اب چھوڑنے کا مطلب کیا، مزید کٹوانا نہیں۔ تو کل اس اعتبار سے آخری دن ہے، کل انشاءاللہ چاند ہونے والا ہے اور ذی القعدہ کا مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ بڑا اہم مستحب ہے، جو مرد حضرات اس مستحب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کل یوں سمجھ لیجیے کہ آخری مرتبہ خط بنوا لیں، آخری مرتبہ سر کے بال بنوا لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سر منڈوائیں گے 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں، اور خط بھی بنائیں گے انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں۔ محرمات احرام، حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہیں انہیں ہم کہتے ہیں محرمات احرام۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، مستحبات، مکروہات، واجبات سارے کے سارے ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ اب جو چیز حالت احرام میں حرام ہے، کچھ چیزیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے، یہ لسٹ آپ پچھلی کلاس میں بھی دیکھ چکے ہیں، لہذا جلدی میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ بدن پر تیل ملنا کسی بھی اعتبار سے حالت احرام میں حرام ہے، بلکہ اس پر تو ہماری ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو چکا کہ اس کی کیا کیا پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں، کہاں پر انسان جو ہے وہ آج کے دور میں بھی بدن پر تیل ملتا ہے۔ لائک میں نے عرض کیا تھا کہ کریمز ہیں، جو ہے وہ ہاتھوں پر کریم ملنے کی عادت ہے، یا چہرے پر کریم ملنے کی عادت ہے، یا مثال کے طور پر کوئی آئنٹمنٹ ہے جو بیماری میں زخموں پہ لگایا جا رہا ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز ہماری آ چکی۔ اچھا، ایک بات کا میں عرض کر دوں تذکرتاً، اور وہ یہ کہ یہ جو تیل ملنا ہے، تیل ملنا حرام ہے، تیل والا کھانا حرام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ سوال بھی آیا، مولوی صاحب ہم تیل والا کھانا کھاتے ہیں تو پورے ہاتھ تیل ہو جاتے ہیں، تو کیا حرام ہو گیا؟ تو تیل والا کھانا اس کو کوئی مالش کرنا نہیں کہے گا، کوئی کہے گا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر تیل کی مالش کی اگر آپ نے کھانا ایسا کھایا جو آئلی تھا، کوئی بھی نہیں کہے گا، تو یہ حرام نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، آپ آئلی کھانا کھا سکتے ہیں۔ خوشبو استعمال کرنا حالت احرام میں حرام ہے، اس کی ڈیٹیلز آنے والی ہیں۔ سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، ناخن کاٹنا، بدن سے خون نکالنا، بال اکھاڑنا، دانت اکھاڑنا، جوئیں وغیرہ مارنا، زینت کرنا، جھوٹ بولنا، قسم کھانا، شکار کرنا، حرم سے گھاس اکھاڑنا، اسلحہ ساتھ رکھنا، نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا، استمنا کرنا، جماع کرنا، شہوت سے بوسہ لینا یا دینا، شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو حالت احرام میں مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ہے، سلا ہوا کوئی بھی لباس پہننا، بند جوتا پہننا، سائے میں سفر کرنا اور سر کو ڈھانپنا، یہ 4 چیزیں صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آنے والی ہیں، لہٰذا ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ خواتین کے لیے صرف 2 چیزیں حرام ہیں جو صرف خواتین کے لیے حرام ہے، اس پوری فہرست کے علاوہ کسی بھی چیز سے اپنا چہرہ ڈھانپنا اور معمول سے زیادہ زیور پہننا۔ اب آ جائیے تفصیلات۔ پہلی چیز ہم ڈسکس مکمل کر چکے تھے، اپنی گفتگو مکمل کر چکے تھے، بدن پر تیل ملنا۔ دوسری چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ خوشبو کا ہر طرح کا استعمال حرام ہے، مثلا کھانے میں، بدن پر لگانے میں، لباس پر لگانے میں، سونگھنے میں، نہانے دھونے میں اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں۔ یہ کچھ استعمالات جو میرے ذہن میں تھے، جو عام استعمال میں آتی چیزیں، وہ میں نے عرض کر دی۔ ممکن ہے آپ کو کچھ اور استعمال بھی معلوم ہو، تو کسی بھی طریقے سے ہو، خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ چاہے آپ خوشبودار چیز کھا رہے ہیں، زعفرانی کھیر، خیر پاکستان میں آپ مطمئن ہو کر کھا سکتے ہیں، اس میں صرف نام میں زعفران ہوتا ہے، اندر میں کہیں زعفران نہیں ہوتا، لیکن اگر نہ بھی لکھا اور اندر میں زعفران ہو تو کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو زعفران ہے، الائچی ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ سب خوشبودار کھانوں میں آتی ہیں، ان تمام خوشبودار کھانوں کو کھانا حرام ہے۔ حالت احرام میں خوشبودار کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، خوشبودار پھل کھانے کی اجازت ہے۔ بہت سارے پھل ایسے جو بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، جب آپ ان پھلوں کو کھاتے ہیں تو آپ کو اس کی خوشبو اسمیل محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ان پھلوں کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔
علماء نے فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ ان پھلوں کو صرف کھا لیا جائے، سونگھ کر نہ کھایا جائے، بغیر سونگے ہی آپ کھائیں اس کو خوشبو کو نہ سونگیں، صرف اس کو استعمال کریں، کھا سکتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جس کو آج کا معاشرہ خوشبو سمجھتا ہے، لیکن دین نے اس کو خوشبو تسلیم نہیں کیا، اور بڑا ہی بینیفیشل ہے یہ مسئلہ اگر صحیح طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے، اینڈ دیٹ از منٹ، دھنیا، یہ پودینہ، یہ پودینے کو جو ہے وہ آج کی دنیا منٹ کو خوشبو مانتی ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر منٹ کا فلیور ہوتا ہے اور منٹ کی اسمیل ہوتی ہے اور بڑی اچھی بھی لگتی ہے وہ اسمیل، اور اس کو ہم خوشبو بھی سمجھتے ہیں۔ دین کی نگاہوں میں منٹ خوشبو نہیں، لہٰذا ٹافی ہے، چنگم ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو منٹ والی مل رہی ہے اور آپ کھانا چاہیں بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جناب علی کو الگ سے پرمیشن آئی ہے، نہیں، اس لیے کہ منٹ کو اسلام خوشبو نہیں مانتا، تو چونکہ روایتوں نے طے کر دیا ہے کہ منٹ خوشبو نہیں ہے، لہٰذا منٹ کا استعمال جائز رہے گا۔ تو کھانے پینے میں کسی طرح کا بھی خوشبو کا استعمال ہو، اس کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اسی کے اندر پھر وہ پان آ جائے گا اور گٹکا آ جائے گا، اور مجھے نہیں پتا ایسی کون کون سی مزید چیزیں ہیں جس میں آج کل کا ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ تو جو چیزیں خوشبو کے اندر آتی ہیں وہ بہرحال حالت احرام میں اس کا استعمال مکمل طور پر حرام رہے گا۔ دوسری چیز، بدن پر لگانے میں، لباس پر لگانے میں ہم مختلف فرض کر لیں کہ پاؤڈر لگاتے ہیں اور پتہ نہیں جو ہے وہ مختلف خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں، عطر استعمال کرتے ہیں، کلونز استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں حالت احرام میں ان کا استعمال مکمل طور پر حرام رہے گا۔ نہ فقط حرام رہے گا، اس حد تک حرام رہے گا کہ یہ بھی اجازت نہیں ملے گی کہ انسان پہلے لگا لے ان خوشبوؤں کو اور اس کے بعد نیت کرے کہ یار یہ تو ہم نے نہیں لگایا، پہلے سے موجود تھا، نہیں، وہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے صابن سے نہا رہے ہیں یا ایسے شیمپو سے غسل کر رہے ہیں کہ جو خوشبو والا ہو، اور اس کی خوشبو حالت احرام میں جب تلبیہ پڑھیں گے اس وقت باقی رہنے والی ہے، تو پھر اس شیمپو سے یا تو نہ نہائیں یا پھر اتنا زیادہ پانی استعمال کریں کہ اس کی خوشبو تلبیہ پڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ یعنی بہرحال جب آپ تلبیہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے بدن پر خوشبو نام کی کسی چیز کا کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے، خوشبو نام کی کوئی چیز آپ کے بدن پر نہیں ہونی چاہیے۔ لباس پر لگانے میں، لباس اگر خوشبو والا ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا نہ فقط حالت احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے، احرام کی حالت میں آنے سے پہلے بھی خوشبو لگانا حرام ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم بن جاتا ہے، اور وہ یہ کہ پریکٹیکلی مسئلہ کہ آج کل کے دور میں ڈٹرجنٹس ایسے استعمال آ گئے ہیں کہ جس میں لباس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ تو جو افراد احرام سے پہلے اپنے یعنی احرام شروع کرنے سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے اپنے لباس احرام کو دھو رہے ہیں، اگر وہ کسی ایسے ڈٹرجنٹ سے، ایسے پاؤڈر سے، ایسے لیکوڈ سے دھو رہے ہیں کہ جو اس لباس کے اندر خوشبو چھوڑ دیتا ہے، تو بہرحال اس لباس احرام کو ایسے ڈٹرجنٹ سے دھونے کی پرمیشن یا تو نہیں ملے گی یا اتنا دھوئے پانی سے کہ پھر اس کی خوشبو ختم ہو جائے۔ بہرحال جب تلبیہ پڑھنے والے ہوں گے اس سے پہلے یہ خوشبو ہر اعتبار سے ختم ہو جانی چاہیے۔ سونگھنے میں، پھول سونگھ رہے ہیں یا پرفیوم سونگھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز سونگھ رہے ہیں، حالت احرام میں سارا کا سارا استعمال حرام ہو جائے گا۔ نہانے دھونے میں صابن، شیمپو وغیرہ ہے، کوئی صابن ایسی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی جو خوشبودار ہو۔ ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو ہوتی ہے، بہت سارے ٹوتھ پیسٹ ایسے آتے ہیں جو خوشبو والے، خوشبو والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کی پرمیشن بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اب یہ ایگزامپلز وہ ہیں جو بڑی کامن قسم کے ایگزامپلز ہیں۔ اب فرض کر لیں مثال کے طور پر کوئی مومن ایسا ہے جس نے سندل کی بنی ہوئی لکڑی کا چشمہ پہنا ہوا، کہ مولانا صاحب آپ نے چشمے کا تو نہیں بتایا تھا، لباس کا بتایا تھا اور اس کا بتایا تھا، نہیں، وغیرہ یہ اسی لیے ہے، اس وغیرہ کے اندر ہر وہ چیز شامل ہو جائے گی جو اس لسٹ میں نہیں آ سکی ہے لیکن آپ کے ذہن میں یا آپ کی زندگی میں کہیں پر استعمال ہو رہی ہے۔ فرض کریں میں گھڑی ایسی پہنی جس کے بیلٹ کے اندر مثلا خوشبو ہے، تو وہ گھڑی پہننا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا حالت احرام کے اندر، اینڈ سو آن۔ تو کسی بھی طرح سے حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ ذرا اس کے پریکٹیکل اپلیکیشنز دیکھ لیں۔ خوشبو سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے عام لوگ خوشبو کہیں، مثلا زعفران، الائچی، گلاب، خوشبودار شیمپو، صابن، واشنگ پاؤڈر، ٹیشو پیپر، پرفیومز، کریم وغیرہ، ہر وہ چیز جس کو لوگ کہیں گے اس کے اندر خوشبو ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ میں آپ سے عرض کروں، ہر سال یہ مسئلہ ڈسکس میں اسی لیے کرتا ہوں کہ بعد میں آپ عزیزان کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہ بنے اور میں بھی بلا وجہ پریشان نہ ہوں، اور وہ یہ کہ اس مسئلے پر آنے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، فلاں صابن کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں ہے، فلاں شیمپو خوشبو والا ہے کہ نہیں ہے، اور فائنلی جب لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں
تو بڑا آسان سلوشن نظر آتا ہے. چلو ایک کام کرتے ہیں, مولانا سے پوچھ لیں. مولانا کوئی ٹیسٹنگ لیبارٹری تو نہیں ہے کہ مثلا بتا سکیں کہ اس کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں ہے. اب فرض کر لیں جس دن آپ میرے پاس صابن لے کر آئے, مجھے اسی دن نزلہ ہو گیا تھا اور مجھے کوئی خوشبو آئی نہیں رہی تھی, تو میں نے سمجھا نا کوئی خوشبو نہیں اس کے اندر. آپ نے کہا مولانا صاحب نے کہا تھا خوشبو نہیں ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے خوشبو اس کے اندر ہے. مولانا صاحب کی ناک کو پروردگار عالم نے پیرامیٹر نہیں بنایا ہے, خوشبو کو پیرامیٹر بنایا ہے. چاہے مولانا کو خوشبو آئے چاہے نہ آئے, وہ اگر خوشبو ہے تو حرام ہے. لہٰذا کسی بھی خوشبو کو ٹیسٹ کروانے کے لیے میرے پاس لے کر نہ آئے, اس لیے کہ میری کوئی اس معاملے میں حیثیت ہی نہیں. میرا کام صرف اتنا بتانا ہے اگر خوشبو ہے تو حرام ہے اور اگر خوشبو نہیں ہے تو حرام نہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ہمارے ساتھ سفر حج پر آئے جو لائف بوائے کمپنی میں کام کرتے تھے. کہنے لگے مولانا کیسی بات کرتے ہیں, اس لائف بوائے کے اندر خوشبو نہیں, ہم خود خوشبو اس کے اندر ڈالتے ہیں, ہمیں پتہ ہے خوشبو ڈالتے ہیں اس کے اندر, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خوشبو نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون یہی ہے کہ چاہے لائف بوائے والا کہے کہ میں خوشبو ڈالتا ہوں, اگر آپ کو خوشبو نہیں آ رہی آپ کے لیے بالکل حلال ہے, آج بھی حلال ہے. چاہے ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر خوشبو ڈلی ہوئی, اور کوئی ایسی چیز جس میں ثابت ہو جائے کہ خوشبو ڈلی ہوئی نہیں, آپ کو خوشبو آ رہی, حرام ہو جائے گی. معیار ہے خوشبو کا آنا. آپ کو اگر خوشبو آ رہی ہے ایک چیز کے اندر, لوگ کہہ رہے کہ اس کے اندر خوشبو ہے, حرام ہے. پھر اس کے بعد جب اتنے لیول پر گفتگو اور ڈسکشن اور بحث پہنچ جائے کہ آپ کہیں کہ مجھے مثلا فلاں صابن میں خوشبو آ رہی ہے, کوئی اور کہے مجھے خوشبو نہیں آ رہی, اوکے, جس کو خوشبو نہیں آ رہی ہے اس کے لیے حلال ہے, جس کو خوشبو آ رہی ہے اس کے لیے حرام ہے. لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ممکن ہے شوہر کے لیے اس صابن کا استعمال حرام ہو اور بیوی مزے سے وہ صابن استعمال کر رہی ہے. شوہر کو کوئی اپنے شوہر پناہ دکھانے کی ضرورت نہیں کہ جب میرے لیے حرام ہے تو تم کیسے استعمال کر سکتی ہو. نہیں, بیوی کو جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے لیے حرام ہے تو آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا. عین ممکن ہے ایک ہی چیز کسی ایک کے لیے خوشبو ہو, دوسرے کے لیے خوشبو نہ ہو, اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. دین آپ کو اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی, الجھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا اور ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے خوشبو ہے آپ اسے پرہیز کریں, دوسرے کو نہیں لگتا اس کو پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہو گیا معیار. اچھا, اس میں یہ بھی عرض کر دوں, خوشبو سے مراد فریگرنس, جس کو لوگ واقعاً خوشبو کہیں. اب بعض اوقات خوشبو اور بدبو کا معیار ہو جاتا ہے ذاتی پسند اور ناپسند. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کسی کو مثال کے طور پر سی فوڈ پسند ہے, اس کو آپ کسی ایسی جگہ سے گزارے جہاں مچھلی پک رہی ہو اور مثال کے طور پر جو ہے وہ جھینگے پکائے جا رہے ہو, کہے گا کیا خوشبو آ رہی ہے. اور دوسرا انسان جس کو چڑ ہے مثال کے طور پر فرض کرنے کے سی فوڈز ہے, اور اگر مچھلی کی بو سے کانوں میں ناک میں چلی جائے تو فوراً ناک بند کر کے چلانا شروع کر دیں گے کیا بدبو آ رہی ہے اس کے اندر. ایک ہی چیز ہے, سی فوڈ ہے, مچھلی کی بو ہے, ایک کے لیے وہ خوشبو ہے, ایک کے لیے بدبو ہے. جس کے لیے خوشبو ہے اس کے لیے سونگھنا حرام نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو اچھی لگ رہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ فریگرنس ہے, وہ خوشبو نہیں ہے, وہ بو ہے. آپ کو اچھی لگتی ہے لہذا خوشبو بن گئی. دوسرے کے لیے بدبو ہے, وہ بو ہے, اصل میں بدبو نہیں ہے. تو اس کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے واقعاً خوشبو واقعاً بدبو کی. جو واقعاً خوشبو ہے اس کا سونگھنا حرام ہے. کسی کو مثال کے طور پر دیسی گھی پسند ہے, آپ دیکھیں کہ دیسی گھی کہیں گرم ہو رہا ہوگا, کیا خوشبو آ رہی ہے, اور جس کو ناپسند ہے وہ ایسا ناک بند کر کے وہاں سے بھاگیں گے کہ کیا بدبو میں ہم کو ڈال دیا. تو یہ ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہو رہی. جس کو عام لوگ کہیں کہ یہ خوشبو ہے, فریگرنس ہے, اس کا استعمال حالت حرام میں حرام ہے. معیار یہ ہے کہ عام لوگ اسے خوشبو یا خوشبودار کہیں. منٹ کا استعمال جائز ہے, خوشبودار پھلوں کا استعمال جائز ہے, البتہ ضروری ہے کہ کھاتے وقت اس کی خوشبو کو نہ سونگھیں. خانہ کعبہ کی خوشبو, صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ پر بڑی بہترین قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے, بلکہ اس کا پرفیوم بکتا ہے, بڑا مہنگا بکتا ہے, جو خانہ کعبہ پر خاص خوشبو استعمال ہوتی ہیں, اور صدیوں سے ایک ہی خوشبو استعمال ہوتی آ رہی ہے. اس کا نام بھی ہے خلوق کعبہ. اب خلوق کعبہ, جب انسان حالت احرام میں طواف کرنے کے لیے جائے گا تو خانہ کعبہ کے پاس تو جائے گا ہی جائے گا. اب جو خوشبو آ رہی ہے, تمام مراجعین فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کو سونگھنا جائز ہے, اس خوشبو میں حرج نہیں. آپ وہ خوشبو سونگھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خوشبو کو سونگھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. لہٰذا وہ مرد اور خواتین جو مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں, انہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہ پہلے عمرے کے لیے جائیں گے تو پورا عمرہ مکمل کر لیں گے, اس وقت خانہ کعبہ کے پاس نہیں جائیں گے. وہ اپنے جوش و جذبات میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جائیں گے, خوشبو پہ سونگھیں گے اور بکرا ان پر واجب ہونا شروع ہو جائے گا, کفارہ لڑنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا وہ خانہ کعبہ سے دور رہیں گے جب تک پہلا عمرہ مکمل نہیں کرتے اور خوشبو ان کے لیے حلال نہیں ہو جاتی ہے.
جب خوشبو حلال ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بڑے آرام سے خانہ کعبہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور وہ تمام مرد و خواتین جو امام خمینی کے مسائل پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بہرحال حالت احرام میں بھی خانہ کعبہ کے نزدیک جانا اور اس کی خوشبو کو سونگھنا جائز ہے۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ، آج کے دور میں اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن زیرو ہو کر رہ گیا، تقریباً ختم ہو کر رہ گیا، ورنہ ایک زمانے میں بڑا یہ پیش آتا تھا مسئلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے آج سے 20 سال 25 سال پہلے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ کتنا خطرناک مسئلہ تھا۔ بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے، خوشبو سونگھنا حرام ہے، بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے۔ بدبو آ رہی ہے اور آپ ناک بند کر لیں، نہیں، حالت احرام میں ٹھیک ہے، بدبو آ رہی ہے آتی رہے، یعنی اپنے آپ کو اس چیز سے بے نیاز کر دینا۔ البتہ ایسے مقام سے جلدی چل کر یا دوڑ کر دور ہو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں سے دور ہو جائیں آپ کی مرضی، بھاگ جائیں وہاں سے، تیز چلیں، لیکن ناک بند نہیں کر سکتے، ناک بند کرنا حرام ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سونگھنا ضروری ہے، آپ منہ سے سانس لینا شروع کر دیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو اجازت ہے اس طرح کی، لیکن بہرحال وہاں سے آپ کے لیے دور ہو جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ناک بند کرنے کی پرمیشن آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ پیش آتا تھا بعض اوقات عمارتوں میں، کسی کے کمرے کا فریش ہی خراب ہو گیا اور حالت احرام میں، تو واقعاً اس طرح کے مسائل ایک زمانے میں بہت تھے۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی بہتر عمارتیں بن گئی ہیں کہ کم از کم اس طرح کے مسائل نہ مکے میں نہ مدینے میں کہیں پر بھی پیش نہیں آتے ہیں، بلکہ اب تو یہ ہے کہ بڑی حد تک یہ مسائل عرفات و منی کے میدانوں میں پیش نہیں آتے، اتنی کھلی فضائیں کہ اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا، بٹ سٹل اگر کسی کا خیمہ واش روم کے پاس ہے اور مثال کے طور پر اس طرح کی چیزیں ہیں اور حالت احرام میں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام رہے گا۔ خوشبو کے حوالے سے ہماری ساری گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 3 چیز، سرما لگانا۔ حالت احرام میں سرما لگانا حرام ہے۔ آج کی اس مجلس کی آج کی اس درس کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ میں کب سے میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن اگر نہیں بولوں گا تو مجھے پریشانی ہوگی، تو آپ سے میں ڈسکس کر لوں، وہ یہ ہے کہ مجھے کسی اعتبار سے پتہ نہیں چلنے والا کہ وقت کیا ہو گیا۔ نہ میرے سامنے آس پاس میں کوئی گھڑی لگی ہوئی ہے، بیسمنٹ کے اندر ہے اور روشنی ایسی ہے جو ایسی ہی رہنے والی ہے، مجھے نہیں پتہ چلنے والا کہ دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ رات کے 12 بھی بج جائیں گے تو موسم ایسا کا ایسا رہے گا، روشنی ایسی کی ایسی رہے گی۔ وہ واحد چیز جو بتائے گی کہ 12 بج گئے، وہ آپ کے چہروں کے 12 بجے ہوئے ہوں گے جو مجھے بجائیں گے کہ مان صاحب بہت ہو گیا، کتنا پڑھنے والے ہیں۔ تو بہرحال میں تو آج بڑے سکون سے پڑھنے والا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن بہرحال ابھی تو 60 واجبات میں سے ہم پہلے واجب پر ہیں، حالت احرام میں میقات سے احرام باندھنا میں، تو ابھی طواف اور اس کی نماز اور سعی اور تقصیر اور طواف النساء سب کچھ باقی ہے۔ تیسری کلاس اپنے اختتام سے نزدیک ہونے والی ہے، تو بہرحال آپ عزیزان نے جو ہے وہ بڑے ہی ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک جان میں جانے ہم ان مسائل کو پڑھتے رہیں گے۔ ایک بار صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ یہ بھی عرض کر دوں جو پانی میں پی رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی پانی پینے کی اجازت ہے، جب بھی آپ چاہیں درمیان میں کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر اٹھ کر کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ دوبارہ آپ کر اسی مقام پر آپ بیٹھ جائیں گے جہاں سے آپ کھڑے ہو کر گئے تھے۔ حالت احرام میں سرما لگانا حرام ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مرد حضرات بھی سرما لگایا کرتے تھے، بلکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ سرما انسان کی آنکھوں کے لیے کتنا زیادہ مفید تھا، لیکن خدا برا کرے اس فیشن کا اور اس جدت کا کہ مرد حضرات تو اس نعمت سے بڑے ہی وقتوں پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ خواتین البتہ جو ہے وہ ابھی بھی فیشن کے نام پر سرما لگا لیتی ہیں، لیکن بہرحال حالت احرام میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے سرما لگانا حرام ہے۔ آئینہ دیکھنا، عزیزان گرامی سب سے پہلی بات جو آئینہ دیکھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ زینت کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے۔ زینت کے لیے آئینہ دیکھنے کا مطلب جو ایک ریگولر انسان آئینہ دیکھتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، بال بنانے کے لیے چہرہ صحیح ہے کہ نہیں، لباس صحیح ہے کہ نہیں، اس وقت لک میرا کیسا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے۔ لیکن فرض کریں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، فرض کریں جناب علی کوئی چوٹ لگ گئی، پتہ نہیں چلا خون کہاں سے نکل رہا ہے، تو انسان اس وقت اپنے بال اور اپنی خوبصورتی نہیں دیکھ رہا، وہ چوٹ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میری چوٹ کہاں لگی ہے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یا خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، انسان ڈرائیونگ کر رہا ہے، ضروری کاموں مثلا ڈرائیونگ کے دوران بیک میرر سائیڈ میرر دیکھ رہا ہے انسان، وہ بھی آئینہ ہے، بالکل دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں۔ حالت احرام میں انسان فرض کر لیں اور حالت احرام میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، سائیڈ میرر دیکھنا ضروری ہے، بیک میرر دیکھنا ضروری ہے کہ کون سی گاڑی پیچھے سے آ رہی، کون سی گاڑی سائیڈ سے آ رہی، بالکل جائز ہے دیکھنا، کوئی حرج نہیں۔ تو زینت کے لیے آئینہ دیکھنا صرف حرام ہے، لیکن اگر زینت نہیں ہے، کسی اور مقصد سے ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں تو اس آئینہ دیکھنے کی 100% اجازت ہے۔
معرکۃ الآراء مسئلہ، یعنی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہر سال کے حج میں ٹاپ ریٹڈ مسئلہ کون سا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ والا مسئلہ. میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں. اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے مومن مطمئن نہیں ہو پاتا اور جو ہے وہ بار بار آ کر اس مسئلے کا سوال کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ سوال کریں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، لیکن اصولاً سوال کرنے کی ضرورت نہیں. آئینہ دیکھنا حرام ہے، نظر پڑنا حرام نہیں ہے. نظر پڑنا حرام نہیں ہے. اور 90% لوگ یہی سوال کرتے ہیں، مولانا ہم لفٹ میں گئے، وہ آئینہ لگا ہوا تھا، ہماری نظر پڑ گئی. باتھ روم میں گئے، آئینہ لگا ہوا تھا، نظر پڑ گئی. کمرے میں گئے، آئینہ لگا ہوا تھا، نظر پڑ گئی. آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. نظر پڑ گئی، حرام نہیں ہے. آپ نے خود تو نہیں دیکھا، نہیں خود سے نہیں دیکھا مولانا صاحب. اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آئینہ دیکھنے پر بکرے کا کفارہ لگنے والا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ انسان جب آئینہ دیکھتا ہے تو اپنی شکل نظر نہیں آتی، بکرا نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے سے، لہذا کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو نظر ہی پڑتی ہے انسان کی. کوئی جان بوجھ کر کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ میں آئینہ دیکھوں گا، کیونکہ فوراً نظر آئے گا کہ مجھے بکرا دینا پڑے گا. تو جان بوجھ کر جب کوئی نہیں دیکھتا تو نظر پڑنا ویسے ہی حرام نہیں. ایک مرتبہ نظر پڑ گئی، 2 مرتبہ نظر پڑ گئی، 3 مرتبہ. اور یقین جانے گرامی، ہر سال یہ مشورہ آتا ہی آتا ہے. مولانا صاحب ایسا کام کریں کہ سارے کمروں میں آپ کہہ دیں کہ کمروں آئینوں کے اوپر جو ہے وہ چادریں ڈال دیں، اور باتھ روم کے اندر چادریں ڈال دیں، اور فرض کر لیں کہ لفٹ کے اندر چادریں ڈال دیں. یہ سب نہیں ہو سکتا. اسلام بھی ایسا نہیں چاہتا. یہ نہیں کون سی شرافت ہے کہ چونکہ نظر پڑ سکتی ہے لہذا جو ہے وہ ہر چیز پر ڈھانپ دیا جائے. یہی تو آپ کا امتحان ہے. یہی تو حج آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا جو ہے وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور کتنا اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ نظر جھکا کر ہی چلنا ہے نا. ٹھیک ہے، نظر جھکا کے چلیں، آئینہ مت دیکھیں، ختم. اتنا سا کام ہے اور کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ آئینہ دیکھنا بطور خاص حرام ہے. اور جب پتہ چل جاتا ہے تو انسان خود سے آئینہ نہیں دیکھتا. نظر اگر پڑ جاتی ہے تو چاہے 10 مرتبہ نظر پڑے، نظر پڑنا حالت احرام میں حرام نہیں ہے. لہٰذا باتھ روم میں، عمارت کی لفٹ وغیرہ میں، کمروں کے اندر اس بارے میں احتیاط کی جائے. 5ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے ناخن کاٹنا. حالت احرام میں ناخن کاٹنا حرام ہے. ناخن کا چھوٹا سا حصہ بھی کاٹنا حرام ہے، سوائے اس کے کہ چھوٹا حصہ اذیت دے رہا ہو. بعض اوقات ہوتا ہے ناخن انسان کا ٹوٹ جاتا ہے ایک چھوٹا سا حصہ اور وہ بڑا اذیت دے رہا ہوتا ہے. اس کو اگر نہیں کاٹا جائے گا تو اب یہ بلیڈ کر سکتا ہے، تکلیف میں ڈال سکتا ہے. اس کو کاٹنے کی پرمیشن ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں. لیکن اگر اس چھوٹے حصے کے علاوہ ویسے ریگولر ناخن کاٹنا حالت احرام میں حرام ہے. ناخن کاٹنا کسی بھی طریقے سے ہو حرام ہے. مثلا قینچی سے کاٹنا، نیل کٹر سے کاٹنا، چھری سے کاٹنا، دانتوں سے کاٹنا، فائلر سے فائل کرنا وغیرہ وغیرہ. آپ کے ساتھ مولانا صاحب آپ نے تو کاٹنے کا کہا تھا، اب خواتین نے تو فائلر ویسے اپنے پرس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، فائل کرتے رہتے ناخن. فائل کرنا بھی حرام ہے، وہ بھی ناخن کاٹنے کے زمرے میں آئے گا. تو حالت احرام میں اپنے ناخنوں کو نہیں چھیڑنا. دانت سے کاٹنا ہے، فرض کریں کینچی سے، چھری سے، کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ ہے چھری سے کاٹ سکتا ہے، فرض کریں بلیڈ سے کاٹ سکتا ہے. ہر طرح سے ناخن کاٹنا حرام رہے گا. اگر احرام سے پہلے ناخن کاٹنے والے مستحب پر عمل کر لیا جائے تو سلسلے کی تمام پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مستحبات احرام میں یہ ہے کہ انسان حالت احرام میں آنے سے پہلے ناخن کاٹے. آپ مجھے بتائیں جب اس مستحب پہ عمل کر چکے ہوں گے تو نہ رہے گا ناخن اور نہ باری آئے گی ناخن کاٹنے کی. لہٰذا اس مستحب پہ عمل کرنے تو ثواب کا ثواب مل گیا اور اگلے حرام سے بچ گئے. بدن سے خون نکالنا چھٹا حرام جو حالت احرام میں حرام ہے. کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے بدن سے خون خارج ہو، مثلا برش کرنا. انسان جب برش کرتا ہے بعض اوقات دانتوں سے اور مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے. زخم کو ریدنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام حرام ہے. آغا سیستانی کئی خصوصی مسئلہ ہے، وہ فرماتے ہیں برش کرنا جائز ہے چاہے پتہ ہو کہ خون نکلنے والا. آغا سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے حتیٰ برش کرنے سے بھی محروم نہیں رہیں گے، وہ برش کر سکتے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ برش کرنا حلال ہو جائے گا، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال حرام رہے گا حالت احرام میں. تو پھر کسی ایسے ٹوتھ پیسٹ کا انتظام کریں کہ جو بغیر خوشبو کا ٹوتھ پیسٹ ہو. ایک چیز جو بڑی غلط فہمی ہے، کئی سالوں سے میں دیکھتا ہوں کہ حجاج کرام پوچھتے ہیں اور ذہن میں ہوتی ہے کہ صاحب یہ حالت احرام ہے تو خارج کرنا بھی حرام ہے. کسی مرجع میں، کسی حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا کہ خارج کرنا حرام ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ خارج کرنا بعض اوقات لنک کر جاتا ہے خون نکالنے سے، کہ انسان سمجھتا ہے کہ خارج کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بدن سے خون نکل آئے گا. ہاں خارج کرنا اگر خون نکلنے کا باعث ہو رہا ہے تو حرام ہے، اٹ سیلف خارج کرنا حرام نہیں ہے. لہذا اگر آپ فرض ہے بدن میں کہیں خارج محسوس ہو رہا ہے بالکل خارج کر سکتے ہیں.
سوائے اس کے کہ آپ کی اسکن اتنی زیادہ خشک ہو رہی ہو اور آپ اتنا شدید خارش کر رہے ہو کہ پتہ ہو کہ اس کے نتیجے میں اب خون نکل جائے گا، وہ حرام ہے، ورنہ اٹ سیلف خارش کرنا حرام نہیں ہے۔ خارش کو ہم دو چیزوں سے لنک کر سکتے ہیں، یا خون سے یا بال اکھاڑنے سے، کہ بھئی خارش کے نتیجے میں بدن سے بال ٹوٹ جائے گا، تو اگر وہ خارش کی وجہ سے بال ٹوٹ رہا ہے تو حرام ہے، ادروائز اگر بال بھی نہیں ٹوٹ رہا اور خون بھی نہیں نکل رہا تو پھر حالت احرام میں اٹ سیلف خارش کرنا حرام نہیں ہے۔ ساتویں چیز ہے بال اکھاڑنا۔ اچھا، بال اکھاڑنا ہم نے اس لیے لکھا ہے یہاں پر، حالانکہ صحیح لفظ ہے بال کاٹنا، لیکن اس کی وجہ سے ایک لفظ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اچھا بال کاٹنا حرام ہے، اکھاڑنا حرام نہیں ہے۔ نہیں، اب تفصیل آ رہی ہے۔ کسی بھی ذریعے یا طریقے سے بال کاٹنا، اکھاڑنا، نوچنا، شیو کرنا، خط بنانا، ٹرمر استعمال کرنا، فرض کریں کوئی خنجر سے بال کاٹ سکتا ہے اپنے، وہ بھی حرام ہے۔ ہر طرح سے بال کاٹنا حرام ہے۔ آپ کے سامنے بال کاٹنے کا فلاں طریقہ آپ نے نہیں بتایا تھا، نہیں، ہر طریقے سے بال کاٹنا حرام ہے، کاٹنا، اکھاڑنا، نوچنا، کچھ بھی کرنا۔ حالت احرام میں بال کاٹنے کی ممانعت ہے۔ کسی اور کے بال کاٹنا بھی حرام ہے۔ اچھی مسئلہ پہلے مرتبہ جب ہم بتاتے ہیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس کو شوق ہوگا کسی اور کے بال کاٹنے جائیں، کوئی نائی تھوڑی ہے، جام تھوڑی لگے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن کہاں پر، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن آتا ہے جب آتی ہے 5ویں واجب کی احرام کے، یعنی حج عمرے کے، جہاں کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے بال کاٹ کر تقصیر کرنی اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونا، تو یہ بات وہاں جا کر آئے گی کہ تقصیر خود کرنا ضروری نہیں ہے، کسی اور کی ہیلپ بھی لی جا سکتی ہے۔ سر خود مونڈنا ضروری نہیں ہے، کسی اور کی ہیلپ لے کر بھی سر منڈوایا جا سکتا ہے۔ تو اب جناب علی فرض کریں دو حاجی، دو عمرہ کرنے والے ایک ساتھ، دو بھائی جا رہے ہیں مثال کے طور پر، دو دوست جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب مروا کی پہاڑی پر پہنچے، بال کاٹنے کی باری آئی، ایک بھائی نے کہا تم میرے بال کاٹ دو، میں تمہارے بال کاٹ دیتا ہوں۔ دونوں میں سے کسی کا عمرہ مکمل نہیں ہوا اب تک، چونکہ عمرہ مکمل نہیں ہوا، بال کاٹنا حرام ہے، اپنے کاٹنا بھی حرام ہے، کسی اور کے کاٹنا بھی حرام ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ کام آتا ہے، لہٰذا لکھا ہے کہ کسی اور کے بال کاٹنا حرام ہے۔ لہٰذا دیکھیں کہ اگر کسی نے خود اپنی تقصیر یا حلق کو انجام نہ دیا ہو تو وہ اس سلسلے میں کسی اور کی مدد نہیں کر سکتا۔ خواتین اس سلسلے میں بطور خاص خیال رکھیں۔ مرد حضرات تو پھر بھی یہ کام بڑی آسانی سے کرتے ہیں کہ اپنے تھوڑے بال پکڑتے ہیں، خود ہی کاٹ لیتے ہیں، لیکن خواتین عام طور پر دوسروں کی ہیلپ لیتی ہیں، تو آپ کو کسی ایسی خاتون سے ہیلپ لینے کی اجازت نہیں جس نے خود اپنی تقصیر نہ کی ہو۔ لہٰذا اگر کسی کی ہیلپ کرنا ہے، ایک قربانی دیں، وہ یہ کہ اپنے بال خود ہی اندازے سے کاٹ لیں، چاہے مرد ہو چاہے خواتین میں سے کوئی، تھوڑے سے اپنے بال کاٹ لیں، اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کو پکڑا، تقصیر کی نیت کر کے، اور خود احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے۔ جیسے ہی اپنی تقصیر کی، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، بال کاٹنا ویسے ہی حلال ہو گیا۔ اب جتنے افراد کے بال چاہیں وہاں آپ کاٹ سکتے ہیں، جتنوں کی ہیلپ کرنا چاہیں ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب اپنی تقصیر خود کر چکے ہوں، اپنے بال صحیح طریقے سے کاٹ چکے ہوں، یا کسی ایسے سے اپنے بال کٹوا چکے ہوں جس نے خود اپنی تقصیر کر کے رکھی ہے۔ آپ نے کسی مثلا فرض کر لیں کہ ایسے شخص جو عمرے کے عالم میں نہیں تھا، اپنے بال کٹوا لیے آپ نے، اب آپ فری ہو گئے، آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب تک خود کی تقصیر سے فارغ نہیں ہوئے تب تک دوسروں کی تقصیر آپ نہیں کر سکتے۔ آ جائیں دوبارہ بال کاٹنے کے مسائل پر۔ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی یا سر پر ہاتھ پھیرے اور کچھ بال ٹوٹ جائیں تو ایک مٹھی گندم کفارے میں دینا ضروری ہے۔ یہ واحد کفارہ ہے جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ بے دھیانی میں آپ نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور ایک دم سے نظر پڑی، دیکھا کہ 4 بال آ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا اور دیکھا بال آ گئے آپ کے ہاتھ میں۔ کسی کے بال ہوتے ہیں اتنے کمزور جو ٹوٹتے رہتے ہیں، اور آپ ہاتھ پھیریں، ہاتھ میں بال آ جائیں گے۔ اس کا کفارہ ایک مٹھی گندم، اس میں کوئی ہاتھی، بکرا، اونٹ، گائے کچھ نہیں دینا، صرف ایک مٹھی گندم دینا۔ اور یہ وہ کفارہ ہے جو مومنین بڑی آسانی کے ساتھ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک مٹھی کیا آتے ہیں، چلے 1 کلو پورا نکال دیتے ہیں، اچھی بات ہے، کلو پورا نکال دیں، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کتنے بال ٹوٹے ہوں گے۔ لیکن یہ اسی وقت کفارہ واجب ہوتا ہے جب آپ داڑھی اور سر پر ہاتھ پھیرے اور کچھ بال نکل آئے۔ اگر ویسے آپ کے بال ٹوٹتے رہے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، حتیٰ ایک مٹھی گندم بھی نہیں۔ اگر ویسے ہی کسی کے بال ٹوٹتے ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے بال ویسے ہی ٹوٹتے ہیں، احرام کی چادریں پہنی ہوئی، ذرا سا احرام کی چادر کو دیکھا، پتہ چلا بال ہیں اس کے اندر، بدن سے بال ٹوٹتے ہیں، عادت ریگولر بال ٹوٹنا، اور احرام پر اتنے سارے بال لگے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، کوئی حرام کام نہیں ہو گیا۔ بال ٹوٹنا حرام نہیں ہے، بال توڑنا حرام ہے۔ آپ نے توڑا کہ نہیں توڑا، آپ نے نہیں توڑا، کوئی حرام نہیں۔ خواتین کے سر کے بال مکھنا نکالا، پتہ چلا کہ اس کے اندر اچھے خاصے بال لگے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔
ہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں برش کروں گا یا کنگھی کروں گا یا کنگھی کروں گی اور بال ٹوٹیں گے، کنگھی کرنا حرام ہو جائے گا، برش کرنا حرام ہو جائے گا، وہ خود سے توڑنے کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کے بال ویسے ٹوٹتے کوئی مسئلہ نہیں، ٹوٹنے دیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ مستحب یا واجب غسل کے دوران اگر کچھ بال ٹوٹتے ہوں، بہت سے لوگوں کے بال نہانے کے دوران ٹوٹتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سکون سے نہائیں، سکون سے غسل کریں۔ واجب والا غسل ہے، مستحب والا غسل ہے۔ احرام کے بعد مکہ پہنچ کے مستحب ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جائے تو غسل کر کے جائے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے غسل کریں، بال ٹوٹتے ٹوٹتے کوئی مسئلہ نہیں، حالت احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کر سکتا ہے انسان۔ 8ویں چیز دانت اکھاڑنا۔ بعض علماء کا فرمانا ہے کہ حالت احرام میں دانت اکھاڑنا حرام ہے، لیکن بہرحال یہ پریکٹیکل مسئلہ آج کل کا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص حالت احرام میں ہو، اسی دوران اس کے داڑھ میں درد بھی ہو، اسی دوران کوئی ڈینٹسٹ بھی مل جائے، اسی دوران دانت اکھاڑنے کا مسئلہ بھی آ جائے، تو بہت ریئر مسئلہ ہے، لیکن اگر مجبوری ہوگی تو ویسے ہی جائز ہو جائے گا۔ عام حالات میں حالت احرام میں دانت اکھاڑنا حرام ہے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت مسئلہ ہے، جوئیں وغیرہ مارنا۔ اس کے لیے جو شریعت نے عنوان مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو جانور انسان کے بدن میں ساکن ہو جاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے جو انسان کے بدن کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، سٹے کر لیتے ہیں، خاص طور پر سر میں جوئیں وغیرہ، انہیں مارنا حرام ہے۔ ویسے اجازت ہے، حالت احرام میں مارنا حرام ہے، نہ فقط مارنا حرام ہے، انہیں سر سے گرانا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کر سکتے کہ حالت احرام میں آپ نے اس سر سے جوئیں کو نکالا اور کہا کہ آج تو بچ گئے، آج میں احرام کی حالت میں تھا، یہ خدا حافظ، نہیں، سر میں ہی رہنے دو اس کو سر سے ہٹانا بھی حرام ہے۔ اچھا، ہٹانا سر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر نہیں رکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت خارش ہو رہی ہے، یہاں سے جوئے کو نکالا اور مثلا جو رائٹ ہینڈ سے نکال کے لیفٹ ہینڈ پہ رکھ دیا، یہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ زیادہ سیف ہو۔ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ جوئیں اس وقت ایسے مقام پر ہے جو گر جائے گی خود ہی، اور آپ کا دل چاہ کے بیچاری نہ گرے، اس کو نکال کر کسی سیف جگہ پہنچا دیں، ہاں اس کی اجازت ہے، تو صرف یہ اجازت ملے گی، اس کے علاوہ آپ کو جوؤں کی حد تک اجازت نہیں ملے گی۔ سر سے گرانا بھی حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ سر پر ان کی جگہ تبدیل کرنا بھی صرف اسی صورت میں صحیح ہے جب نئی جگہ ان کے لیے زیادہ محفوظ ہو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، احرام باندھنے سے پہلے آپ جوؤں کا قتل عام کر سکتے ہیں۔ آپ کسی خودکش بمبار کو بھیج دیں اپنے سر مبارک پر کہ جو اپنے آپ کو بھی اڑا دے اور ساری جوؤں کو بھی اڑا دے، بالکل اجازت ہے آپ کو اس بات کی، لیکن بہرحال اس کے علاوہ آپ کو حالت احرام میں اپنی جوؤں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ اینٹی لائز شیمپو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کے سر کی جوئیں ختم ہو جائیں، یا کم از کم اتنا کم ہو جائیں کہ پھر آپ کو حالت احرام میں وہ اذیت میں مبتلا نہ کریں۔ مچھر وغیرہ کو خود سے دور بھگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ مچھر ایسا جانور ہے ہی نہیں جو انسان کے بدن کو اپنا مسکن قرار دیتا ہے، وہاں پہ کہ ٹھہر جاتا ہے، ایسا نہیں۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ اگر یہ اذیت نہیں دے رہے تو انہیں مارا نہ جائے۔ اگر کوئی اتنے پڑھے لکھے مچھر آ گئے جو آپ کو بالکل اذیت نہیں دے رہے، آتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں آپ کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، ان کو آپ نہ ماریں، لیکن اگر اذیت دے رہے ہیں تو بہرحال ان کو آپ جو ہے وہ دور بھی بھگا سکتے ہیں، بلکہ ان کو بعض اوقات مار بھی سکتے ہیں۔ مارنے کی پرمیشن نہیں ہے، دور بھگا سکتے ہیں۔ اگر ٹڈی پیروں میں آ کر مر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے انہیں خود سے دور کر دینا جائز ہے۔ بعض اوقات مکہ مکرمہ کا موسم، مدینہ منورہ کا موسم ایسا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹڈیاں آ جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی چاروں طرف، آپ کے آس پاس، سر پر، احرام پر، بدن پر، لباس پر جو ٹڈیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ دور کر سکتے ہیں خود سے۔ انسان جتنا بھی احتیاط کرے، چل رہا ہوتا ہے، پیروں میں آ کے مر جاتی ہیں۔ یہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے، پچھلے چند سالوں کے اندر 1-2 سال ایسے تھے جب ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ ممکن ہے آپ کا سال ایسا ہو جائے پھر دوبارہ، تو اگر خود سے پیروں میں آ کے مر گئی کوئی حرج نہیں، لیکن خود سے پیروں میں نہیں آ رہی، آپ کے بدن پر آ کر بیٹھی، اس کو آپ دور کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مارنے کی پرمیشن خود سے آپ کو نہیں ملے گی۔ 10ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے زینت کرنا۔ ضروری ہے کہ انسان احرام کے دوران ان تمام چیزوں سے احتیاط کرے جنہیں عرفاً زینت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہے اینک، گھڑی، چپلیں، لباس وغیرہ۔ اگر زینت سمجھا جائے تو ضروری ہے کہ ایسی چیز استعمال کی جائے جو زینت کے زمرے میں نہ آتی ہو۔ ایسے نہیں گرامی پروردگار عالم جو انسان سے کہہ رہا ہے کہ سارے کپڑے اتارو، لنگی چادر پہنو، یہ اسی لیے ہے کہ انسان دولت کا اظہار نہ کرے۔ لیکن کیا کیا جائے اس انسان کا جو اس حالت میں بھی دولت کے اظہار کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ میرا احرام فلاں برانڈ کا احرام ہے، یہ چپلیں آپ کو پتہ ہے فلاں کمپنی برانڈ، فلاں برانڈ کی بنی ہوئی چپلیں ہیں،
یہ دو پٹی یہ باٹا والی کو ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. پروجیکٹر کو صحیح کرنا پڑے گا بیٹا. اچھا یہ وہ 200-400 والی چپل ہے نہیں, یہ تو 4,000 روپے کی چپل ہے, $50 کی چپل ہے, $100 کی چپل ہے. اچھا اس دو پٹی کی چپل کے اندر بھی انسان نے بہرحال اپنی دولت, اپنی عمارت, اپنے غرور, اپنے تکبر کے اظہار کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا. یہ احرام کوئی عام احرام نہیں ہے, برانڈڈ احرام ہے. یہ کپڑا, یہ سوٹ 4,500 روپے کا سوٹ سلا ہے صاحب, 6,000 روپے کا سوٹ سلا ہے, جس کو آپ وائٹ لباس دیکھ رہے ہیں. اس پر پرنٹ تو دیکھیں کتنا پیارا پرنٹ ہے. خواتین کہتے ہیں صاحب پرنٹ زینت میں کب آتا ہے؟ اللہ کرے کہ نہ آتا ہو, ورنہ بہت ساری خواتین کا احرام تو ویسے ہی باطل ہو جائے گا, حج عمرہ ویسے ہی باطل ہو جائے گا. یعنی عجیب بات ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو چین نہیں آتا ہے جب تک اپنے وہ مال اور اپنی دولت اور اپنے غرور و تکبر کے اظہار کا راستہ اس حالت احرام میں بھی نہ ڈھونڈے. ایسا کپڑا ہونا چاہیے, فلاں برانڈ کا ہونا چاہیے, فلاں پرنٹ ہونا چاہیے. مطلب یہ تو سیلف پرنٹ ہے. سیلف پرنٹ زینت میں کب آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو سادہ کیوں نہیں پہن رہی ہو بھائی؟ نہیں سادہ تو برا لگتا ہے نا. اچھا اس کا مطلب وہ اچھا لگتا ہے, تو اگر زینت نہیں تو اچھا کیسے لگ رہا ہے؟ اینی ویز مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ دا پرسن ٹو ڈیسائڈ کہ کون سا پرنٹ حلال ہے, کون سا پرنٹ حرام ہے, کون سا پرنٹ صحیح ہے, کون سا پرنٹ غلط ہے. عرفی اعتبار سے جو چیز زینت سمجھی جائے, شریعت کا قانون یہ ہے کہ حالت احرام میں اس کا استعمال حرام ہے. تو پھر چاہے وہ اینک ہو, ممکن ہے سارا سال آپ ایسی اینک پہنتے ہو جو زینت کے زمرے میں آتی ہو. مولانا صاحب $150 کی جو ہے مثال کے طور پر اینک ہے تو کیا ہوا, میں تو پورا سال پہنتا ہوں. زینت پورا سال حلال ہے, حالت احرام میں حرام ہے. ممکن ہے وہی اینک 364 دن حلال ہو, وہ 365 دن آپ کے لیے حرام ہو جائے. وہی گھڑی 364 دن حلال ہو, 365 دن حرام ہو جائے. صرف اس لیے کہ آپ پورا سال پہنتے ہیں, احرام کے دن حلال نہیں ہو جائے گی. لہٰذا کلی طور پر ذہن میں رکھنا ہے. بالکل اسی طرح اس طرح سلا ہوا لباس 364 دن حلال تھا, ایک دن حرام ہو گیا جب احرام پہننا تھا. تو بس کوئی بھی چیز جو زینت کے زمرے میں آتی ہے حالت احرام میں اس کا استعمال حرام ہے. گھڑی ہے, اینک ہے, انگوٹھیاں ہیں, پتہ نہیں برانڈڈ چپلیں ہیں, اور برانڈڈ احرام ہے, اور برانڈڈ اور برانڈڈ اور برانڈڈ. انسان کو صرف ایک برانڈ ہونا چاہیے, قربتاً اللہ کا برانڈ, پروردگار عالم کا برانڈ. میں اب خدا کا ہو گیا, انتہائی سادہ. تب جا کر انسان واقعاً کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اس لباس کو پہن کر خدا کے پاس جا رہا ہوں جو خدا کو پسند ہے. آپ جملہ دیکھیں, انگوٹھی بھی حتیٰ اگر سنت اسلام کے طور پر پہنی جائے تو صحیح ہے, لیکن اگر انگوٹھی کے اندر بھی ہے کہ ہاں خوبصورت بھی ہے, عقیق بھی ہے, تو وہ عقیق ہونا تو صحیح ہے, وہ خوبصورت ہونا بہرحال پرابلم کر سکتا. لہٰذا ہم عام طور پر مشورہ دیتے ہیں کہ بابا حالت احرام میں اگر کوئی ایسی خوبصورت انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے تو کم از کم احرام کے دوران اس کو اتار دو, تاکہ ذہن میں خیال نہ رہے کہ ہم نے اس کو زینت کے طور پر پہنا ہے کہ اسلام کے طور پر پہنا. مکمل طور پر سادگی کے ساتھ پروردگار کا مہمان بننا ہے. تو اگر بہرحال اس کا فیصلہ آپ کریں گے, میں نہیں کروں گا, نہ مجھے دکھانے کے لیے آئیں اس لیے کہ میرا فیلڈ نہیں ہے. اگر سنت اسلام کے طور پر پہنی گئی انگوٹھی تو حلال ہے, صحیح ہے, ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے. عورت معمول کے مطابق زیور استعمال کر سکتی ہے. عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہاں جو معمول کا زیور پہنتی تھی, ریگولر اپنی لائف میں پہنتی تھی, وہ والا زیور استعمال کر سکتی ہے. البتہ اسے بھی اپنے تمام محرم رشتہ داروں بلکہ شوہر سے بھی چھپانا واجب ہو جائے گا. آغا سستانی کہتے ہیں کہ عورت معمول کا زیور اپنے شوہر کے سامنے بلکہ اپنے محرم مردوں کے سامنے, باپ, بھائی, بیٹے کے سامنے پہن سکتی ہے. 11ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. جن کو نیند آ رہی وہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس سے لگا کہ واقعی کافی لوگوں کو نیند آ رہی ہے. اب میں خیال میں سب مل کے پڑھتے ہیں, جن کو نیند نہیں آ رہی وہ بھی شامل ہو جائیں صلوات میں. صلی اللہ علیہ محمد و آل. اچھا ابھی یہ جو جھوٹ بولنا حرام تھا یہ وہ صلوات کے لیے نہیں تھا. اگر آپ نے جھوٹ میں صلوات پڑھ دی تو کوئی بات نہیں, حالت احرام میں وہ حرام ہونے والا ہے. جھوٹ بولنا حالت احرام میں حرام ہے, یہ ہر حال میں حرام ہے, حالت احرام کے علاوہ بھی حرام ہے. اور احرام کی حالت میں اس کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. یعنی ویسے تو صرف قیامت میں اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے, حالت احرام میں جھوٹ بولیں گے تو بکرا وکرا بھی کہیں آس پاس نظر آ جائے گا. تو حالت احرام میں جھوٹ بولنا حرام ہے. جتنا جھوٹ بولنا ہے وہ احرام سے پہلے بول ڈالیں تاکہ جو ہے وہ حالت احرام میں پھر مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے. قسم کھانا حالت احرام میں حرام ہے. کسی بھی یہ جو قسم کھانا حرام ہے اس کے لیے قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے دیٹ از جدال. جدال کرنا حالت احرام میں حرام ہے. یہ جدال کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی بات کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا حرام ہے. بہت سی بات ہوتے ہیں انسان اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کا سہارا لیتا ہے.
میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ فلاں کام میں نے نہیں کیا ہے۔ اچھا آپ سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، سچی قسم کھانا بھی حرام ہے۔ حالت احرام میں یہ کرنا ہی نہیں ہے کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا کسی بھی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں بات غلط ہے آپ قسم کھائیں، نہیں، قسم کھانے کی پرمیشن نہیں۔ یہ اسی وقت حرام ہے جب اللہ کے نام سے قسم کھائی جائے۔ حالت احرام میں جو قسم کھانا حرام ہے وہ صرف خدا کی قسم، چاہے لفظ خدا استعمال کریں، چاہے لفظ اللہ استعمال کریں، کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کریں جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو، بائی گاڈ حرام ہے، آئی سویئر بائی گاڈ حرام ہے۔ چاہے انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی، پنجابی، سرائکی، گجراتی، جتنی زبانیں آپ کو آتی ہیں، کسی بھی زبان میں جو ہے قسم کھانا حالت احرام میں حرام ہے۔ 3 بار اگر آپ نے سچی قسم کھا لی، بالکل سچی قسم، جھوٹی قسم نہیں تھی، تب بھی 1 بھیڑ کا کفارہ واجب ہے۔ سو بی ویری کیئرفل۔ اگر آپ کی قسم کھانے کی عادت ہے تو آپ قسم کھا لیں کہ حالت احرام میں قسم نہیں کھانی، اور اگر جھوٹی قسم کھائیں گے تو سن لیں۔ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ پہلی جھوٹی قسم پر 1 بھیڑ، دوسری جھوٹی قسم پر 1 گائے، اور تیسری جھوٹی قسم پر 1 اونٹ کفارے میں دینا ضروری ہے۔ تو جو جھوٹے افراد ہیں، خدا نہ خواستہ اگر حج پر جا رہے ہیں اور جھوٹ موٹ قسم کھانے کی عادت بھی ہے، تو وہ تو بڑا ہی کیئر کر کے اس سفر پر چلے، لیکن انشاءاللہ جو خدا کا مہمان بن کے جا رہا ہے اس کی زندگی میں انشاءاللہ یا تو جھوٹ ہوگا نہیں، یہ کم از کم اس سفر کی برکت سے ہمیشہ کے لیے جھوٹ زندگی سے نکل جائے گا۔ 13ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے، دیٹ از شکار کرنا، ہنٹنگ کرنا۔ اب ایک زمانہ تھا جب لوگ جاتے تھے تو کھانے پینے کا طریقہ ہی شکار تھا، نہ راستے میں ریسٹورنٹس ملتے تھے، نہ پکے پکائے کھانے ملتے تھے، انسان جاتا تھا شکار کرتا تھا، جانور کو کھا لیتا تھا۔ لیکن آج کل یہ مسئلہ سالو ہو گیا، لہٰذا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ اہل بیت کی روایتوں کو دیکھیں گے، احادیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، تو احرام کی حالت میں جو چیز سب سے پہلے ہر امام نے بتائی ہے، یعنی کسی بھی امام سے پوچھیں، روایت میں پوچھا گیا مولا حالت احرام میں کیا کیا حرام ہے، اب یہ 20 کی 20 یا 30 کی 30 چیزیں ایک روایت کے اندر نہیں آئی ہیں، کسی میں 10 آئی ہیں، کسی میں 5 آئی ہیں، کسی میں 8 آئی ہیں، کسی میں 12 آئی ہیں، لیکن شکار ایسی چیزیں جو 99% ہر روایت میں پہلے نمبر پر آئی۔ اس دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا شکار، اس کے بغیر کھا بھی نہیں سکتا، کیسے آگے بڑھے گا، چل نہیں سکتا آگے۔ آج کے دور کے انسان کے لیے شاید 0% پیش آنے والا مسئلہ۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی شخص سفر حج پر جا رہا اور شکار کرنے کا سوچ کے جا رہا، مطلب شکار بھی کرنا ہے مجھے۔ ہاں انسان کا شکار کرتا ہو تو نظر آتا ہے وہاں پر، لیکن جانور کا شکار کرتا ہو کبھی بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، لہذا اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے۔ اتنا سن لیں، سمندری یا دریائی شکار حالت احرام میں حرام نہیں ہے۔ حرم سے گھاس اکھاڑنا، حدود حرم، یہ وہاں جانے کے بعد ہی صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں گا۔ اس وقت صرف ان افراد کے لیے جو نسبتاً اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں بہت کم الفاظ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں ہماری نگاہوں میں حرم کا مطلب ہے خانہ کعبہ۔ آپ ہوٹل میں ہوں گے، پوچھیں گے کہاں جا رہا ہوں، حرم جا رہا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو، حرم جا رہا ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو، حرم سے آ رہا ہوں، یعنی خانہ کعبہ سے آ رہا ہوں۔ ہماری نگاہوں میں حرم اس خانہ کعبہ، شریعت کی نگاہوں میں دا ورڈ حرم اسٹینڈ کرتا ہے ایک پرٹیکولر ایریا کے لیے جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے، اور وہ کہاں کہاں تک ہے، کسی مقام پر 6-7 کلومیٹر تک، کسی مقام پر 40 کلومیٹر تک۔ یہ پورا کا پورا ایریا، اچھا خاصا بڑا ایریا حرم کہلاتا ہے۔ یعنی جب ہم مکہ میں جائیں گے، جب ہوٹل میں ہوں گے تب بھی ہم حرم کے اندر ہوں گے، مارکیٹ کے اندر ہوں گے تب بھی ہم حرم کے اندر ہوں گے، مینا کے میدان میں ہوں گے تب بھی ہم حرم کے اندر ہوں گے، مزدلفہ کے میدان میں ہوں گے تب بھی ہم حرم کے اندر ہوں گے۔ تو حدود حرم جہاں جہاں تک ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سفر میں سارا کا سارا ایریا حرم کا ہی ہے، یعنی آپ کے سفر میں مکہ مکرمہ کا وہ والا پورشن آنے والا ہی نہیں جس میں آپ حرم سے باہر ہوں گے۔ آپ چاہے مارکیٹ میں جائیں، چاہے ہوٹل میں جائیں، چاہے کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں، آپ مکہ میں حرم میں، یہ سمجھ لیں۔ صرف اس وقت جب آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے تو عرفات کے میدان کا کچھ حصہ ایسا ہے جو حرم سے باہر ہے، کچھ حصہ ایسا ہے جو حرم کے اندر ہے، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لہٰذا آپ نے احتیاطاً اپنے آپ کو حرم کے اندر ہی سمجھنا۔ تو حرم کے اندر بھی آپ عزیزان نے، یعنی عرفات کے اندر بھی آپ کو ہر طرح کی گھاس اگاڑنے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جب مکہ میں ہیں تب آپ کو گھاس نہیں اکھاڑنی۔ اچھا، یہ وہ حرام ہے جو صرف حالت احرام میں حرام نہیں ہے، یہ محرمات مکہ میں سے، یہ ان چیزوں میں سے جو مکے میں حرام ہے۔
لہٰذا احرام مکمل ہو گیا، اور فرض کر لیں کہ جس ہوٹل میں آپ ہیں یا جس مسافر خانے میں آپ ہیں وہاں آس پاس کوئی باغ واغ نظر آ گیا آپ کو، اور آپ کسی دن اس گھاس پہ بیٹھ گئے جا کر، صحیح ہے آپ حالت احرام میں نہیں ہیں، پھر بھی گھاس توڑنا حرام ہے آپ کے لیے، پتا توڑنا بھی حرام ہے، تو یہ چیز بطور خاص کیئر کرنا ہے۔ البتہ آج کل جتنا زیادہ جگہ کی وہاں کمی ہے اس کے اعتبار سے کہیں گھاس پھول آپ کو نظر آتے نہیں اتنے آسانی سے۔ نمبر 15 اسلحہ ساتھ رکھنا حالت احرام میں حرام ہے۔ پروردگار کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر اسلحہ رکھو گے تو بکرا لگے گا، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمت ہے تو رکھ کے دکھائیں۔ سیدھی سی بات ہے، آج کی حالت میں کون حالت احرام میں اسلحہ اپنے ساتھ رکھ کر جائے گا؟ یعنی ورسٹ وی کین ڈو از دس کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ میں کوئی آرمز اینڈ ایمونیشنز ہوں۔ ہاں وہ چیزیں جس کو خواتین اسلحہ سمجھتی ہیں، وہ بیلن قسم کی چیزیں وہ بالکل اپنے ساتھ لے سکتی ہیں، اس کو شریعت اسلحہ نہیں مانتی۔ تو بیلن، سینڈل، یہ جو چیزیں جو سارے اسلحہ جات خواتین میں شمار کیے جاتے ہیں اس کی آپ کو پرمیشن ہے۔ نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا حالت احرام میں حرام ہے۔ تو عام طور پر یہ علماء کا مسئلہ ہے نکاح پڑھنا یا کسی کا پڑھوانا، تو وہ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آپ عزیزان میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کا نکاح پڑھتا ہو، اور اگر پڑھتا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ حالت احرام میں حرام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حالت احرام میں کسی ایسی محفل میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے جہاں صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہو۔ لہٰذا فرض کر لیں کہ آپ کے عزیزوں میں کسی کا نکاح ہونے والا ہے مکے میں، اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اس محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہے، یا احرام مکمل عمرہ مکمل کر لے پھر اگر بیٹھے، یا نکاح کی محفل ہو جائے اس کے بعد جا کر آپ احرام باندھیں اپنا۔ اسی طرح کسی کے نکاح کا گواہ بننا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حالت احرام میں رشتے کی بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ خواتین کو بڑا کیئر کرنا پڑے گا، وہ کسی جگہ نہیں چکتی رشتے کی بات کرنے سے۔ تو جب حالت احرام ہو تو اس وقت جو ہے کچھ دیر کے لیے جب تک احرام کی حالت چل رہی ہے اس وقت تک ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ہاں سوچنے کی پرمیشن ہے، اگر سوچنے پر کفارہ ہوتا تو پتہ نہیں خواتین کو کتنے کفارے دینے پڑتے۔ 70ویں چیز جو حالت احرام میں حرام ہے دیٹ از استمنا کرنا۔ میں مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اپنے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں بدن سے منی خارج ہو، یہ عام حالات میں بھی حرام ہے، اور حالت احرام میں بھی نہ فقط حرام ہے، کم سے کم اس کا کفارہ اونٹ ہے، اور بعض اوقات پورا کا پورا عمرہ باطل ہو جاتا ہے، پورے کا پورا حج باطل ہو جاتا ہے۔ پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اب اگلے سال اگر تمہیں حج ادا کرنا ہے۔ 18ویں چیز جمع کرنا، یعنی مرد اور عورت کے جائز تعلقات، یہ بھی حالت احرام میں حرام ہے، اس کا بھی کم سے کم کفارہ اونٹ، ورنہ بعض اوقات پورا کا پورا حج یا عمرہ باطل ہو جاتا ہے۔ شہوت سے بوسہ لینا یا دینا حالت احرام میں یہ بھی حرام ہے، لہٰذا اگر فرض کریں شہوت سے بوسہ نہیں ہو رہا تو پھر یقیناً حلال ہے۔ ماں اپنے بچے کو رخصت کر رہی ہے، انسان جو ہے وہ ادب سے خانہ کعبہ کا بوسہ لے رہا ہے، یہ بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عزت اور احترام سے کسی کا بوسہ لیا جا رہا ہے، بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ چوم رہی ہے، یقیناً حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حالت احرام میں وہ بوسہ کہ جو شہوت والا بوسہ ہے وہ یقیناً حالت احرام میں حرام ہے۔ 20ویں چیز شہوت کے ساتھ عورت کو مس کرنا، البتہ خواتین کے لیے مردوں کو مس کرنا، شہوت کے عالم میں کسی بھی ایک دوسرے کو مس کرنا چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہو، حالت احرام میں حرام ہے۔ اب آ جائیں کچھ وہ چیزیں جو حالت احرام میں صرف مردوں کے لیے حرام ہیں، یعنی وہ چیزیں مکمل ہو گئیں جو حالت احرام میں خواتین کے لیے بھی حرام تھی اور حالت احرام میں مردوں کے لیے بھی حرام تھی۔ میں عام طور پر یہاں پر آ کر ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ دیتا ہوں کہ اب چونکہ مردوں کے لیے حالت احرام کی حرام چیزیں شروع ہو رہی ہیں تو 5 منٹ کے لیے خواتین ریلیکس لے سکتی ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو خواتین کے کام کی بھی ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی میس نہ کریں تاکہ مرد ذرا سکون سے اپنی باتوں کو سن سکیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ احرام کے دوران وہ چیزیں جو صرف مرد حضرات کے لیے حرام ہیں، سلا ہوا کوئی بھی لباس پہننا، ہر وہ چیز جسے لباس کہا جا سکے چاہے سلی ہوئی نہ بھی ہو، حالت احرام میں مرد کے لیے حرام ہے۔ حالت احرام کا مطلب تلبیہ پڑھنے کے بعد سے لے کر تقصیر کرنے تک۔ ایک سوال مجھ سے کئی سارے لوگوں نے پوچھا پچھلی کلاس میں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ بتانے میں مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں ادھورا مسئلہ بتا پایا ہوں، تو برائے مہربانی تمام مرد حضرات توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ سن لیں۔ میں نے کہا تھا کہ حالت احرام میں احرام کو مکمل طور پر پہنے رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہوٹل میں جا کر مثلاً آپ احرام کو اتار بھی سکتے ہیں۔ تو بعض دوستوں کے ذہن میں یا سمجھ میں یہ آیا کہ احرام اتار سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ احرام اتار کر قمیص شلوار پہن سکتے ہیں،
پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں، نائٹ سوٹ پہن سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں۔ احرام کی 2 چادروں میں سے ایک چادر آپ اتار دیں اور اسی کو مثلا اپنے لیے مثلا فرض کرنے اوڑھ لیں، یا اس کو ٹانگ دیں، اس کی جگہ کمبل اوڑھ لیں، اس طرح کی چیزوں کی پرمیشن ہے۔ ورنہ حالت احرام میں جب تک آپ نے تقصیر نہیں کی ہے، کسی بھی قسم کا سلا ہوا لباس پہننا حرام ہے۔ تو مجھ سے بتانے میں غلطی یا چوک ہو گئی تھی تو اس کو پلیز ریکٹیفائی کر لیں کہ اگر کسی کے ذہن میں تصور یا خیال آیا بھی ہے کہ جب میں نے کہا کہ مسلسل احرام کی چادر کو پہنے رہنا ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ کہیں بھی نہیں کہ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہیں۔ سلا ہوا لباس تو حالت احرام میں حرام ہے، ان 2 چادروں کو مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا سستانے کے لیے آپ نے ایک چادر اتار دی، دوسری چادر پہنی ہوئی، واش روم میں گئے 2 چادریں اتار دی، غسل کرنے کے لیے 2 چادریں اتار دی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اتار سکتے ہیں۔ لیکن سلا ہوا لباس پہننے کی پرمیشن جب تک تقصیر نہیں کریں گے تب تک کسی بھی حالت میں کسی بھی مرد کو نہیں ملنے والی۔ جو چیزیں لباس کے زمرے میں نہیں آتی، مثلا تعویذ، اس کا استعمال حالت احرام میں بھی حلال ہے، چاہے گلے میں پہنا ہو چاہے بازو پہ باندھا ہو، لیکن سعودی عرب کے مخصوص حالات کی وجہ سے اس سے سختی سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ جتنی بھی بے حرمتی ہوگی اس کے ذمہ دار پھر خود آپ ہی ٹھہرائے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پر تعویذ وغیرہ کو انتہائی بے ترتیب کے ساتھ، حتیٰ میں نے دیکھا ہے کہ پیروں میں مسل دیا جاتا ہے۔ کمبل کی کناری اگر سلی ہوئی بھی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، چاہے کمبل کی کناری سلی ہوئی ہے، تولیے کی کناری آپ کے احرام میں آپ نے فرض کرنے سلی ہوئی، کوئی حرج نہیں، اس کو سلا ہوا لباس نہیں کہیں گے۔ لہٰذا حالت احرام میں جو حرام ہے وہ سلا ہوا لباس ہے، کمبل کی کناری اگر سلی کوئی حرج نہیں ہے۔ سلا ہوا بیگ، سلی ہوئی پانی کی بوتل کا کنٹینر آپ اپنے شانوں پہ لٹکا کے چل رہے ہیں، بالکل جائز ہے۔ بیگ آپ کا سلا ہوا ہے، پانی کا کنٹینر ہے جو مطلب ایسے بیگ میں جو سلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں۔ ہر سلا ہوا لباس پہننے پر 1 بھیڑ کفارے میں دینی ہے۔ یہ بڑا معرکۃ الارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے برائے مہربانی ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ سلا ہوا لباس ایک ایسی چیز ہے جس میں ریپیٹیشن پر کفارہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی وجہ سے آپ کا احرام مکمل نہیں ہوا تھا اور ابھی احرام کی پابندیوں سے فارغ نہیں ہوئے تھے، آپ نے سمجھا کہ احرام ہو گیا اور آپ نے غلطی کر ڈالی، اور غلطی کر کے آپ نے یہ کیا کہ احرام کی چادر اتاری اور سلا ہوا لباس پہن لیا، پینٹ شرٹ پہنا، انڈر ویئر بنیان پہنا، 4، یہ ہو گئے 4 کفارے۔ پھر مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ رات کو سونے کے لیے آپ نے یہ 4 لباس اتارے، نائٹ شوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یہ ہو گئے 6 کفارے۔ صبح سویرے آپ جاگے، آپ نے نائٹ سوٹ چینج کیا، 4 لباس پھر پہن لیے، یہ ہو گئے 10 کفارے۔ 1.5 گھنٹے میں خیال ہے چلو شاور لے لیتے ہیں، شاور لینے سے پہلے آپ نے 4 لباس اتارے، شاور لے کے پھر وہ 4 پہنے، یہ ہو گئے 14 کفارے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی مثال بنا رہے ہیں؟ جواب یہ کہ یہ بعید نہیں وہ مثال ہے جو کاروان مسلم میں 1 سال پیش آ چکی ہے۔ ایک مومن نے 14 گھنٹے کی دیر لگائی میرے پاس آنے میں اور مسئلہ پوچھنے میں، اور یہ ساری اگزامپل جو میں دے رہا ہوں انہوں نے کی، اور 14 گھنٹے کے 14 کفارے ان کو دینے پڑے۔ وہ 14 گھنٹے کے نہیں تھے، 14 کپڑوں کے تھے، پہلے 4 پہنے، پھر 2 پہنے، 6 ہو گئے، اس کے بعد صبح 4 پہنے، پھر 10 ہو گئے، نہا کے پھر وہ 4 پہن لیے، 14 ہو گئے، اور 14 کفارے دینے پڑے صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے۔ تو سلا ہوا لباس بڑی خطرناک چیز ہے، مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا لباس پہننا حتماً حرام ہے، اور ریپیٹیشن پر کفارہ ریپیٹ ہوتا جائے گا۔ ایک مرتبہ پہنا اتارا، دوبارہ پہنا، دوسرا کفارہ لگ جائے گا، دوبارہ اتار کے دوبارہ پہنا، تیسرا کفارہ لگ جائے گا۔ تو سلے ہوئے لباس کے معاملے میں مکمل احتیاط کرنی ہے۔ اور ایک بات میں مرد اور خواتین دونوں سے عرض کر دوں یہاں پر، اور وہ یہ کہ اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگر دوران عمرہ کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے آپ کے ساتھ جس میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے عمرہ مکمل نہ ہوا ہو، ممکن ہے احرام سے فارغ نہ ہوئے ہو، تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ تقصیر نہ کریں۔ تقصیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمرے کو بک کر لیا، اپنے عمرے کو ختم کر لیا، اناؤنسمنٹ دے دیا کہ پروردگارہ میرا عمرہ مکمل۔ تقصیر کے بارے میں بات البتہ چونکہ آگے آنے والی، لہٰذا میں ابھی زیادہ نہیں رکوں گا، لیکن اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے پہلے ڈسکس کر لیں، اس کے بعد تقصیر کریں، تاکہ آپ کے عمرے میں کوئی پریشانی باقی
نہ رہیں. سوال پوچھ لیں انشاءاللہ. وہاں پر میں یعنی بہرحال جہاں تک ممکن ہوگا میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں گا. اور انشاءاللہ کوئی بھی مومن یہ کلیم نہیں کر سکے کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے ہمارا فون نہیں اٹھایا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ نے جواب نہیں دیا. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ جب آپ وہاں پر عمرے کے سفر یا حج کے سفر کے دوران ہیں تو کوئی بھی غلطی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پرابلم آیا تھا، کچھ بھی ہوا تھا، تو رک جائیں، جلدی نہ کریں. مرد حضرات مثلا احرام کا لباس چینج کرنے میں یا مثلا خوشبو استعمال کرنے میں وغیرہ رک جائیں، اس کے بعد یہ سارا کام کریں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ساری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے. حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے جو دوسری چیز حرام ہے وہ ہے بند جوتا پہننا. مرد کے لیے اپنے پیروں میں کوئی بھی ایسی چیز پہننا حرام ہے جو اس کے پاؤں کے اوپری حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے. جو اصل قاعدہ ہے وہی ہے. لہذا جوتا ہے، سینڈل ہے، چپل ہے، ایسی چپل ہے جو پیر کے اوپر حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے، بہت تھوڑا سا کھلا رکھتی ہے، وہ چپل بھی پرمیشن نہیں. تو اصل جھگڑا اسلام کا جوتے سے نہیں ہے یا چپل کا شوق نہیں ہے اسلام کو، اصل جھگڑا ہے پیر کو ڈھانپنے سے. لہذا اوپر کو ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر پیر کو نہ ڈھانپے. بہترین چیز اس کے لیے 2 پٹی کی چپل، لیکن 2 پٹی کی چپل پہننا بھی ضروری نہیں. آپ 3 پٹی کی پہن سکتے ہیں. کوئی ایسے سینڈل پہن سکتے ہیں کہ جو آپ کے پیر کے اوپر حصے کو مکمل طور پر نہ ڈھانپ رہی ہوں. تیسری چیز حالت احرام میں جو حرام ہے وہ ہے سائے میں سفر کرنا. سائے میں سفر کرنا، احرام کے دوران سفر کرتے وقت بند گاڑی، ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کرنا یا چھتری وغیرہ استعمال کرنا حرام ہے. جب آپ سفر کر رہے ہو، جب آپ موو کر رہے ہو تو سایہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے، چاہے وہ گاڑی کی چھت کی صورت میں ہے، چاہے وہ جہاز کی چھت کی صورت میں ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر چھتری کی صورت میں. اگر وہ سایہ آپ کے ساتھ موو کر رہا ہے حرام ہے. ہاں سایہ آپ کے ساتھ موو نہیں کر رہا، مثلا یہ والا سایہ فرض کرنا حالت احرام میں ہوتے، ابھی بھی آپ سایہ کے اندر ہیں، لیکن آپ چلیں گے تو سایہ آپ کے ساتھ موو نہیں کرے گا، اس سایہ میں کوئی حرج نہیں. فرض کرنے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے اوپر سے کوئی برج کراس کر رہا ہے، بڑی گرمی ہے، آپ چلے گئے اس برج کے سائے میں، بالکل صحیح ہے. یہ وہ سایہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ موو نہیں کر رہا. آپ ہیں ٹھیک، آپ ہٹیں گے تو آپ ہی ہٹیں گے، سایہ وہیں کا وہیں رہے گا. بلڈنگ کے سائے میں آ گئے، درخت کی چھاؤں میں آ گئے، یہ سب کا سب صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ سایہ حرام ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ موو کر رہا ہے. چھتری کی صورت میں، فرض کریں آپ نے اوپر کوئی چادر اپنے اوپر تان لی، ایسی صورت میں اونٹ پر آپ بیٹھے، آپ نے محمل بنا لی، مثال کے طور پر جو ہے وہ جہاز کی چھت ہو گئی، بس کی چھت ہو گئی، گاڑی کی چھت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، وہ حالت احرام میں حرام ہے. اگر سفر نہ ہو بلکہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہو، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں کسی جگہ منزل بنا کے رکھی ہو، تو پھر بند گاڑی یا چھتری کا استعمال جائز ہے. آپ کسی جگہ اسٹے کر رہے ہیں اور اب وہاں پر اس منزل پہ آپ کو رکنا ہے گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، پھر دوبارہ آپ کو آگے موو کرنا، اس دوران چھتری کا استعمال جائز ہے. یعنی ایک دور تھا جب لوگ راتوں میں سفر کرتے تھے، دن میں جو ہے وہ خیمے ڈال دیتے تھے. اب دن میں شدید گرمی ہے، اب وہ اس خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا ہے، کھانا پکانے جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، بالکل چھتری استعمال کر سکتے ہیں. جب دوبارہ سامان سفر لے کے چلنا شروع کریں گے اب سائے کا سفر حرام ہو جائے گا. یہ بڑا کام کا مسئلہ تھا ایک دور کے اندر. آپ لوگ فرض کریں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، بڑی سخت گرمی ہے اور حالت احرام میں فرض کر لیں جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے رکنا ہے، اور فرض کر لیں ایسی جگہ رکنا ہے جہاں پر چھاؤں نہیں ہے، جہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ چھاؤں نہیں مل رہی، آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. فرض کریں ادھر سے ادھر کچھ کاموں کے لیے جانا ہے، بند گاڑی میں بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں، وہ جائز ہے. ہاں جب جدہ سے موو کریں گے مکہ کے لیے اب بند گاڑی میں بیٹھنا دوبارہ مرد حضرات کے لیے حرام ہو جائے گا. لیکن عرض کرتا ہوں یہ خواتین کے لیے حرام نہیں، بند گاڑی یہ حرام ہے مرد حضرات کے لیے. یہ بھی عرض کر دوں کہ ریپیٹیشن پر کفارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. مرد حضرات کے لیے بند گاڑی ریپیٹ کرنے پر کفارہ ریپیٹ نہیں ہے. ایک احرام کا ایک کفارہ ہے. آپ نے میقات سے احرام باندھا، اس کے بعد گاڑی میں بیٹھے، درمیان میں گاڑی رکی، کھانے پینے اترے، پھر میں بیٹھے، کفارہ ایک ہی رہے گا. کسی جگہ رکی گاڑی، مثال کے طور پر واش روم میں گئے، پھر گاڑی میں چڑھے، کفارہ ایک ہی رہے گا. بس چھوڑ کے آپ کو گاڑی میں بیٹھنا پڑا، کفارہ ایک ہی رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں. بند گاڑی میں سفر کرنا ریپیٹ کرنے پر کفارہ ریپیٹ نہیں ہوتا. ایک احرام اس کا ایک کفارہ، احرام سے لے کر تقصیر تک. ہاں جب دوسرے عمرے کا احرام باندھیں گے اور پھر بند گاڑی میں بیٹھیں گے دوسرا کفارہ لگ جائے گا. تیسرے عمرے کا یا حج کا احرام باندھیں گے اور پھر بند گاڑی میں بیٹھیں گے اگلا کفارہ لگ جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک احرام کا ایک کفارہ. منزل پر پہنچ کر نقل و حرکت کے لیے بند گاڑی یا چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہے.
آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر منزل پر پہنچ کر بھی چھتری کا استعمال یا بند گاڑی کا استعمال جائز نہیں، لیکن چونکہ یہ احتیاط واجب ہے، لفظ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ مقامات جہاں پر مجتہد ایک خصوصی پرمیشن ایشو کر رہا ہوتا ہے کہ یا تو میری بات مانو اور کفارہ دے دو، یا کسی سیکنڈ نمبر کے مرجع کی بات مان سکتے ہو، اور اگر وہ تمہیں پرمیشن دے تو اس کی پرمیشن کو یوز کر سکتے ہو. دیٹ پرٹیکولر پلیس از کالڈ احتیاط واجب. تو کئی سارے مقامات پر لفظ احتیاط واجب استعمال ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ سیستانی صاحب کو فالو کریں گے تو آپ کو کفارہ دینا بند گاڑی کا منزل پر پہنچ کر میں. لیکن اگر اس مسئلے میں پرٹیکولر مسئلے میں اگر سیستانی پرمیشن دے رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر کی بات مان لو، اور وہ سیکنڈ نمبر کہتے ہیں کہ ہاں بند گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو، تو پھر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر تقریباً ہر ایک کے لیے بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہو جاتا ہے. لہذا فرض کرنے کے احرام منزل پر پہنچنے کے بعد اب آپ کا ہوٹل ذرا دور ہے اور آپ گاڑی میں بیٹھ کے جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حرم جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں. آپ نے مسجد سے احرام باندھا اور اپنے ہوٹل تک آپ بند بس کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آ جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں لگنے والا. کھلی چھت کی گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے. سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسی گاڑی کی دیوار اتنی چھوٹی ہو کہ سر و سینے سے نیچے تک ہی ہو تو جائز ہے، لیکن اگر وہ دیواریں اس کی ایسی ہیں کہ سر و سینے سے اوپر ہیں، جیسے بسیں، اب وہاں پر بغیر چھت کی بسیں بھی ملتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ صرف چھت کا ہٹانا کافی نہیں ہے، کم از کم اس کی دیواریں اتنے نیچے آئیں کہ سر اور سینے سے نیچے تک پہنچیں، تو پھر وہ بغیر چھت کی بس بھی جو ہے ہم سمجھیں گے کہ ہم چھت والی گاڑی میں سفر نہیں کر رہے ہیں، لیکن سیستانی صاحب کے اعتبار سے وہ چھت والی گاڑی ہی ہوگی. خوئی کہتے ہیں کہ سر و سینہ کیا بالکل نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آغا خوئی کے اعتبار سے تو اگر فرض کر لیں کہ آپ مثلا کسی ایسی گاڑی میں سفر کریں گے کہ جس کی دیواریں بہت نیچے تک ہیں، تب بھی بند گاڑی میں سمجھا جائے گا، لیکن خیر اس کی ڈیٹیلز بعد میں آنے والی ہیں. اب آ جائے رات کے وقت. رات کے وقت بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے، یعنی اصل میں تھا سائے کا سفر، تو رات کے وقت چونکہ دھوپ نہیں ہے لہذا سایہ نہیں، جب دھوپ نہیں ہے تو پھر آپ بند گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ بند گاڑی جو ہے وہ سائے کا سفر نہیں سمجھی جائے گی. آغا خوئی کہتے نہیں رات کے وقت بھی بند گاڑی میں سفر کرنا حرام. یہ صرف مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی پھر بھی نہیں ہو رہی، میں عرض کر دوں. اب چونکہ رات کے وقت بھی بند گاڑی میں سفر کرنا حرام ہے، پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ آیت اللہ خوئی کے مسئلے پر عمل کرنے والے مرد حضرات وہ تو یہ سوچ لیں کہ انہیں اپنے ہر احرام کا ایک بکرا دینے ہی دینا، اس لیے کہ یا دن ہے یا رات ہے. جوفہ سے چلیں گے جب اگر رات ہوئی تو کسی مرجع کے مقلد کو بکرا نہیں دینا، خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کو دینا ہے، اس لیے کہ رات کو ہی بند گاڑی میں بیٹھنا جو ہے وہ حرام ہے. تو مجبوری میں جائز تو ہو گیا، لیکن بہرحال بند گاڑی میں بند سفر کرنے کا کفارہ دینا پڑے گا. تو عام طور پر خوئی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کو 2 بکرے تو کم سے کم دینے پڑتے ہیں. آغا خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر سردیوں اور بارش کی راتوں میں بھی بند گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں، لیکن یہ احتیاط وغیرہ ہے، اگر مسئلہ پیش آئے تو ہم کو بتا دیں گے. اگر سیستانی کہتے ہیں بارش کی صورت میں بند گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں، تو اگر بارش ہو رہی ہوگی تو سیستانی والوں کو کفارہ لگے گا، ورنہ سیستانی والوں کو کفارہ نہیں لگے گا. تو سیستانی والے دعا کر کے چلیں مرد حضرات کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ کر بند گاڑی میں عمرہ مسجد جوفہ سے جا رہے ہوں، کم از کم وہ 2-4 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو ہے وہ بارش نہ ہو، تو وہ بارش کے قطرے، ورنہ پھر آپ کو بکرے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بند گاڑی میں اگر مجبوری میں سفر کرنا پڑے تو جائز تو ہے، لیکن بہرحال کفارے کے طور پر ایک بھیڑ دینا واجب ہوگا. آخری مسئلہ میں پھر عرض کر دوں، خواتین کے لیے بند گاڑی میں سفر کرنا جائز ہے. لہذا خواتین پلیز نہ پوچھیں کہ مولانا ہم خوئی والے ہیں کہ سیستانی والے ہیں کہ اس والے ہیں کہ اس والے ہیں، آپ کسی والے بھی ہیں. خواتین کو بند گاڑی میں سفر کرنا بالکل جائز ہے اور ان کے لیے کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. چوتھی چیز جو حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے حرام ہے سر ڈھانپنا چاہے کسی بھی چیز سے ہو حرام ہے. مثلا ٹوپی پہننا، بیگ اٹھا کر سر پر رکھ لینا، نہانے کے بعد تولیہ لے کر سر خشک کرنا وغیرہ. آغا خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ اگر سر کو اس طرح خشک کیا جائے کہ پورا سر نہ چھپے تو جائز ہے. باقی مراجعین کہتے ہیں کہ نہیں، غسل کر سکتے ہیں حالت احرام میں، لیکن سر پہنچنے کی پرمیشن نہیں ملے گی، وہ خود ہی خشک ہو تو ہو. ہاتھ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، ہاتھ سر پہ لگا سکتے ہیں، تولیہ، کپڑا، ٹیشو، رومال، یہ کاغذ، یہ سب کسی چیز کا لگانے کی سر پہ پرمیشن نہیں ملے گی. گاڑی اور جہاز کی سیٹ پر اگر آپ یا بستر اور تکیے پر آپ سر رکھتے ہیں تو آپ کا سر کا کچھ پورشن چھپ جائے گا، وہ حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے. ایسا نہیں کہ آپ گاڑی کی سیٹ پر سر ہی نہ رکھیں، وہ بھی سر چھپے گا لیکن وہ سر ڈھانپنا نہیں کہا جائے گا، لہٰذا وہ حلال. لیکن اوپر سے کوئی چیز آگے سر پہ لگ رہی ہے وہ اجازت نہیں ہوگی.
سوتے وقت اگر انسان غلطی سے اپنا سر ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نیند میں جو ہے وہ چادر سر پر اوڑھ لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, جب تک وہ جاگ رہے تھے تب تک سر ڈھانپنے کی پرمیشن نہیں ہے. اگر نیند کے عالم میں بے اختیار کسی نے سر ڈھانپ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے ہی ہوش آئے فوراً اپنی چادر کو سر سے ہٹا لیں, تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اس مسئلے میں سر کی حدود میں کان بھی شامل ہیں, لہٰذا کانوں کا ڈھانپنا بھی حالت احرام میں حرام ہے. یعنی مرد حضرات کے لیے سر ڈھانپنا حرام اور سر کی ڈیفینیشن میں کان بھی شامل ہے, تو کان کا ڈھانپنا بھی حرام. اب کان ڈھانپنا حرام چاہے وہ ہیڈ فون سے ڈھانپا جائے یا موبائل فون سے, حرام ہے. تو پریکٹیکلی بنتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں موبائل فون کانوں پر رکھنا جائز نہیں ہے. سننا جائز ہے, کان پر رکھنا جائز نہیں ہے. اب اس کا طریقہ کار جو پروفیشنلز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے موبائل کو تھوڑا سا اپنے انگلیوں کے اندر میں پکڑتے ہیں, جب رکھتے ہیں کان کے اوپر تو وہ آدھا سینٹی میٹر دور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حرج نہیں. ہینڈ فری پہ لے لیں آپ, اسپیکر پہ لے لیں, وہ بھی صحیح ہے. اچھا, آغا سیستانی نے, آغا خامنہئی نے, ان دو بزرگواروں نے ایک خاص مسئلہ بتایا ہے, اور وہ یہ کہ ایسے ہیڈ فون استعمال کرنا کہ جو بالکل کان کے اندر چلے جاتے ہیں, انہیں باہر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے, صرف ایک تار جو لٹک رہی ہوتی ہے. جیسے آج کل کچھ ایسے ہیڈ فونز اویلیبل ہیں, آغا سیستانی کہتے ہیں ایسے ہیڈ فون کا استعمال جائز ہے, ایسے ایئر فون کا استعمال جائز, ناٹ دا ہیڈ فون بٹ ایسے ایئر فون کا استعمال آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ آغا سیستانی نے, آغا خامنہئی نے اجازت دی. احرام کے دوران وہ چیزیں جو صرف خواتین کے لیے حرام ہیں. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا, والنٹیئرز مجھے مسلسل اشارہ کر رہے ہیں کہ مولانا انف از انف, تو انشاءاللہ اب وہ چیزیں جو صرف اللہ احرام میں صرف خواتین کے لیے حرام ہے اس کو, اور پھر طواف, نماز طواف, صحیح تقصیر, بڑے اہم مسائل ہیں. انشاءاللہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم اگلے ہفتے جو ہماری آخری کلاس ہوگی ڈسکس کریں گے. انتظامی اعلانات میں بات آئے گی تو ضرور کہ آپ اگلے ہفتے آپ سوچ کر آئیں کہ اب تک کی جو کلاسیں ہوئی بڑی مختصر کلاسیں ہوئی آپ کی, یہ تینوں ہفتے جو ہیں بڑی مختصر 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہو گئی. لیکن اگلی کلاس جو ہے آپ کی بڑی طولانی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ 6 واجبات ہیں حالت عمرے کے کہ جو آپ کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ طواف, نماز, صحیح تقصیر, ساری کی ساری نئی چیزیں ہوں گی, تو انشاءاللہ وقت بھی لگے گا. لیکن بہرحال آپ عزیزان اپنی توانائیوں کو لے کر آئیں گے تاکہ بہتر طریقے سے ہم اس عبادت کو سیکھ بھی سکیں, تاکہ بہتر طریقے سے اس کو انجام بھی دے سکیں. عزیزان کرام, کلاس مکمل ہو گئی, لیکن میں دل چاہ رہا ہے کہ مصائب کا ایک جملہ صرف پڑھ دوں تبرکن کہ ذکر اہل بیت باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک عقیدت اور احترام کے ساتھ بھی شامل ہو جائے. جو کچھ ہم نے پڑھا وہ اہل بیت کا بتایا ہوا ہی پڑھا, اہل بیت کا سکھایا ہوا ہی پڑھا, لیکن خالص فقہی مسائل تھے. ایک جملہ میں نے درمیان میں کہا تھا, ہمارے چوتھے امام حضرت سرکار زین العابدین کے حوالے سے کہ مولا کا طریقہ کار تھا کہ جب وہ سفر حج پر جاتے تھے تو ہر ایک کی خدمت کرتے تھے, کسی کی منع نہیں کرتے تھے, جو بھی کام ہوتا تھا اس کا انجام دیتے تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیوں کسی اور امام کے حالات میں ایسا نہیں ملا؟ ممکن ہے اور امام کے حالات میں بھی ایسا ہو, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی ہر امام زندگی میں کبھی بھی سفر کریں وہ سفر اور ہوتا ہے. چوتھے امام جب سفر کرتے ہوں گے تو انہیں وہ وقت یاد آ جاتا ہوگا جب میرے مولا نے کربلا کی سرزمین سے لے کر کوفہ تک کا سفر کیا, اور کوفے سے لے کر میرے مولا نے شام تک کا سفر کیا. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. ہم پردیس میں جائیں گے نا, مکے جائیں گے, مدینہ جائیں گے, پردیس ہوگا ہمارے لیے, اور کتنا اچھا لگے گا کہ کوئی جاننے والا مل جائے, کوئی اپنا مل جائے. اچھا تم بھی آئے ہو, ہم بھی آئے ہوئے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو کوئی اجنبی دیش میں, پردیس میں کوئی اپنا مل جائے. یہ عجیب کہہ رہا ہے مصائب کا تذکرہ کرنے والا, یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا, بازار میں سجاد دعا مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگا. سید سجاد کیسے خوش ہو کے اپنا نظر آ جائے؟ اس لیے کہ جب سید سجاد نظروں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہیں زینب میں کلثوم کا کھلا ہوا سب نظر آتا, کہیں نو کے نیزہ پر بابا کا سب نظر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایام طلب ينقلب. آل ولد جواز محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود اس عبادت کو بہترین انداز سے سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, بہترین انداز سے سیکھ کر بہترین انداز سے انجام دینے کی اس عبادت کو ہم سب کو توفیق عنایت فرما. جو متمنی ہے
خواہش رکھتے ہیں، کسی وجہ سے بھی اس سال مشرف نہیں ہو پا رہے ہیں، پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ان سب کا نام، ہم سب کا نام تیرے ہر سال کے حاجیوں میں شامل فرما، جو جزارات کے متمنی ہونے جزارات سے مشرف فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، بالخصوص وطن عزیز میں اہل ایمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گنہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام عصر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اعلانات کے سیشن کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلا اعلان جو ہمارے والنٹیئرز کی جانب سے آپ عزیزان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک حاجی کیمپ سے ہی ویکسینیشن کا انتظام نہیں ہوا، اگر اگلے ہفتے تک ہو گیا تو بہتر، ورنہ پھر آپ کو مجبوراً حاجی کیمپ میں جا کر انجیکشن لگوانا ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہفتہ ہے اور بڑی ہی امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے ہفتے تک یہ ویکسینیشن کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک ویکسین تو شاید پھر بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے، لیکن دوسرا ویکسین ابھی تک نہیں پہنچا، تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف ایک ویکسین کے لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں تھا، تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری کلاس تک سارے کے سارے انہیں دونوں ویکسینز فلو کے بھی اور دوسری چیزوں کو بھی آ جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ویکسینیشن یہیں پر لگا دی جائیں گے۔ ادروائز آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ لوگ حاجی کیمپ جائیں اور وہاں جا کر ویکسینیشن اپنا لگوائیں۔ آئی ایم آئی کے سیکشن میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی ان کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک آئی ایم آئی کے فارمز پرم نہیں کیے ہیں، آج پلیز وہ کاؤنٹر سے فارم لے لیں اور اگلے ہفتے پر کرنے کے بعد جمع کروا دیں۔ یہ آپ کا ایک تھوڑا سا میڈیکل ڈیٹا ہے جو امامیہ میڈکس انٹرنیشنل ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے، عالمی تنظیم، جو بہترین انداز سے دنیا بھر کے صاحبان ایمان کے لیے بالعموم اور خاص طور پر حجاج کرام کے لیے اپنی سروسز فراہم کرتی ہیں، اور تقریباً مکہ مدینہ میں ہر مقام پر آپ کو آئی ایم آئی کے ڈاکٹرز نظر آتے ہیں جو حجاج کرام کو فری سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ڈیٹا فارم وہ آپ سے لیتے ہیں آپ کی بیماری وغیرہ کی معلومات کے لیے، تو ایک بڑا ہی مفید ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنا ڈیٹا کو جمع کروا دیں۔ تو جنہوں نے آئی ایم آئی کے میڈیکل سیکشن میں جو ایک سیشن ہوا تھا اس میں شرکت کی تھی انہوں نے تو یقیناً فل اپ کر لیا ہوگا، لیکن جنہوں نے اس سیشن میں شرکت کے باوجود اس فارم کو فل اپ نہیں کیا تھا یا شرکت ہی نہیں کی تھی، یہ فارم کاؤنٹر پر اویلیبل ہے، برائے مہربانی یہ فارم آپ ریسیو کر لیں اور فل اپ کر کے چاہے تو ابھی جمع کروا دیں اور چاہے تو اگلے ہفتے جب آپ آئیں کلاس میں تو اس فارم کو آپ لیتے ہیں۔ لیڈیز کو مخنے دیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیج بھی دیا جا رہا ہے جسے دوسرے مخنے پر آپ نے خود ہی سینا ہے۔ مجھے بطور خاص سے انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ میں کھول کر بھی آپ کو دکھا دوں، تو بہرحال یہ آپ ایک چیز دیکھ لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مخنا تو خواتین کو دیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر وہی چیز ہے کہ جو سامنے کی طرف سے سر کھلا ہوا ہوگا اس کے اوپر ایک یلو کلر کا پورشن جو سینہ تھا وہ سی دیا گیا ہے، اور پیچھے کی طرف بھی جو کارون مسلم لکھا ہوا تھا یہ بھی سی دیا گیا ہے، اور ایک ایکسٹرا پیس خواتین کو اسی طرح کا دیا جا رہا ہے جس کے اندر ایک یہ پیلا کپڑا بھی موجود ہے جو سر پر سینے کے لیے ہے، اور ایک یہ کارون مسلم کا لکھا ہوا کپڑا موجود ہے جو مکھنے کی بیک سائڈ پر سینے کے لیے ہے۔ تو برائے مہربانی اس پیلے کپڑے کو ضائع نہیں کرنا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں قطرن کہاں سے آ گئی ہے، کارون والوں نے قطرن ڈال دی، نکالنا بھول گئے، یہ نکالنا نہیں بھولیں، اس کو ڈالنا نہیں بھولیں، باقاعدہ اس کو ڈالا گیا ہے اسی لیے کہ آپ کے یہ جو ہے وہ کام آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اگلا اور آخری اعلان میرے پاس جو یہی ہے کہ اگلی کلاس ہماری بڑی طولانی ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے کہ جن کلاسوں کو مختصر کہا گیا ان کا یہ حال تھا، تو طولانی کلاس کا کیا حال ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگلی کلاس کے اینڈ تک تو آپ بھی جان لیں گے انشاءاللہ کہ کیا حال ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ ضرور جو ہے وہ آپ نے شرکت کرنا ہے، اور میں آپ عزیزان سے بطور خاص سے درخواست کروں گا کہ پلیز یہ سوچ کر کہ کلاس لمبی ہونے والی ہے، چلو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بعد چلے جائیں گے، یہ غلطی مت کیجیے گا، اس لیے کہ اگلی کلاس اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ شروع میں ہی ہمارے سارے کے طواف، نماز طواف، صحیح تقسیم کے مسائل آنے والے، اور اگر یہ مسائل آپ نے نہیں سیکھے ہوئے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے تو مکہ پہنچ کر آپ کو بہت ہی سخت پریشانی ہوگی۔ لہٰذا وقت کی پابندی کے ساتھ کلاس کے آغاز سے آپ عزیزان شرکت کریں تاکہ ہم کوشش کر کے مغرب سے پہلے ہی ان سارے کے سارے مسائل کو مکمل کر دیں۔
اگر مغرب سے پہلے سارے مسائل مکمل نہ ہو سکیں تو مغربین کی نماز باجماعت یہاں پر ہوگی، اور نماز جماعت کے بعد پھر مسائل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انتظامی اعلانات ہی کم از کم آدھے ایک گھنٹے کے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اگلی کلاس میں ہونے والی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ آپ عزیزان نے اگلے ہفتے میں کم از کم گھر میں ڈنر کی فکر کر کے نہیں آنا، بلکہ انشاءاللہ نیاز کھانے کی صورت میں یہاں پر فراہم کیا جائے گا، تو آپ عزیزان کو اپنے جو ہے وہ تیاری کر کے آنا ہے، چولہے بجھا کر آنا ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے آنا ہے، بلکہ وہاں پر بورڈ لگا کر آنا ہے ڈو ناٹ ڈسٹرب وی آر ناٹ ہیئر۔ ہاں اور اگلے ہفتے ہماری کلاس وہی وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 4:30 بجے شام میں شروع ہو جائے گی، اور وہ حسب معمول اوپر کے فلور پر ہی ہوگی۔ صرف واحد کلاس ہماری تھی جو یہ بیسمنٹ میں ہو رہی ہے، ورنہ باقی ساری کلاسز ہماری پہلے بھی گراؤنڈ فلور پر ہوئی ہیں، اور اگلے ہفتے کی ہماری کلاس بھی گراؤنڈ فلور پر ہونے والی ہے۔ نیاز کا اہتمام ہوگا، آپ تمام عزیزان نے بطور خاص اس کے اندر شرکت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، مزید کو اعلان باقی نہیں رہا، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش آپ تمام عزیزان کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کاروان مسلم کے گزشتہ سالوں کے مرحوم اراکین اور گزشتہ سالوں کے اراکین کے تمام مرحومین، ہمارے ہر دل عزیز جو قدم قدم پر جن کی ہم کمی آج بھی محسوس کرتے ہیں، برادر ولایت حسین AVD جو واقعاً کاروان مسلم کے روح روا تھے اور بڑے ہی بہترین انداز سے حجاج کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن سمجھ کر انجام دیتے تھے، وہ تمام ساتھی کہ جو کسی طریقے سے بھی حجاج کرامی خدمتوں میں مصروف رہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ مرحوم مختار احمد اعظمی جنہیں پچھلے ہفتے شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح وہ تمام افراد جنہوں نے کسی انداز سے بھی دام دن میں سخن خدمت کی، آج درمیان میں نہیں رہے۔ مددگاروں کے تمام مرحومین اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات کی ایصال ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جن حضرات کو نیاز مل چکا ہے وہ تو ویسے بھی اپنے مقام کو چھوڑ سکتے ہیں، خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا اور بیٹھ جائیں تاکہ والنٹیئرز نیاز ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں اٹھتے اٹھتے محمد و آل محمد۔